ساتھی ایسا ہو گیا کہ سمجھتا ہوں بینڈ دے تکلیف ہے تو انہوں کرسی دے دو. میرا خیال ہے جڑے چودھری صاحب نے پریشان کھلوتے ہیں, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, نماز وچ میں تنجے اچا کر چھڑنا نا, اللہ دی رحمت ہے سمجھو, درویشن اچا کر کے اتو سکتے ہیں. پیچھے تیمور صاحب نے اگے لگایا کہ آ جاؤ, نوید اگے آ جاؤ, تیمور اگے آ جاؤ, اتنے دروازے چ نہ کھلو تاکہ کوئی پیچھے آ جائے بندہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ نے تقریریں بھی سماعت کر لیں ماشاءاللہ. علامہ میرا صاحب وہ بھی بول رہے تھے, پھر پیچھے ہمارے علامہ زبیر صاحب. اللہ تعالیٰ ہم جو بولیں سمیت میرے اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق. آپ دور دراز سے ساتھی آئے ہیں, بارش بھی تھی, پریشانی بھی ہوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کسی کام میں جتنی پریشانی ہو اتنا لطف آتا ہے. نمیان تے نہیں پتا تے پرانیان پتا ہے, بس بارش تے ساڈا چولی دامن دا ساتھ. سانو آئے غلام نبی بھائی پیادے سانا ساتھیاں بڑا اوکھا ہو جانا ہے. میں کہا سی ساری زندگی بارش چی محفلاں کی تھیاں, اے تے 2-4 سال تو پتہ نہیں بھول گئی ہے, کدھر اور ٹر گئی ہے, سن چھڑ گئی ہے. بلکہ اصغر انہاں دے تے امتیاز انہاں دے پنڈ مشہور سی, سوکا پہ جائے تے گجرات رہے پیران بلا لو. اور اللہ دی ایسی رحمت ہوئی ہے, ساڑی کوئی ایسی محفل نہیں ہوئی کہ بارش چ جڑی محفل ہوئی نہیں. اصغر ہیں جی ایک دفعہ اصغر انہاں دے بڑی پرانی گل ہے, اصغر انہاں دے نا اتھے بیروان محفل ہوئی تے مغرب ٹائم اسا نکلنا سی. اصغر میں نے فون کردہ ہے, بدل چڑھا ہے کالے, ساتھی گڈی تے سانو میں بھی کرتے ساتھ میں نے فون کر کے کہندہ ہے اس پٹرول پمپ تے پروگرام کیتا سی. میں کہ اللہ رحمت کرے, کہندہ رحمت ہوگی عرشہ پٹی گئی ہے. میں نے کہا جی اللہ واسطے کیتے تے پھر تے کوئی مسئلہ نہیں تھی, جی اپنے واسطے کیتی پٹی گئی ہے, روز اب تھوڑا جا رول ہے. اللہ واسطے کیتی پٹین دیو نا, میں تے کوئی پریشانی نہیں ہوندی باگو جا کے میں کوئی اگو تقریر نہیں ہونی یا یہ نہیں ہونا. کئی ساتھیاں نے کیا بھئی امتیاز نو یاد ہونا ہے, کئیاں نے کیا محفل کل ہو جائے, ایسی ہی نا, کئیاں نے کیا محفل کو نہیں ہونی. امتیاز دے ساتھیاں بھی کیا نہیں بارش کو نہیں ہونی, کیوں یاد جا. میں کہ محفل ہونی ہونی. محفل ساڑی مسجد چوئی اس ٹائم اسی ذرا مسیحی مسلمان سانا, قوالی نہیں سمجھے. ہوں تو پھر مسلمانی بھی گئی تو اسلام تو کفر عرشہ ہی گئی. محفل مسجد چوئی تو رات 11 بجے میں نو مطلب گفتگو دا ٹائم ملیا. اس تو پہلے ایک اللہ جنت سے بکر علامہ صاحب سن, بڑے اچھے انسان سن, انہوں نے گفتگو کی تھی, نہ بلایا سی, تو میرے کپڑے بھی پیچھے رہ گئے سن. اللہ دی رحمت ہے. اس دن یاد ایک کی بولے سا نہیں کامران تو نہیں دسنا, اصغر صاحب دوڑی محفل سی, کامران تو علاوہ کسی نے یاد ہے کوئی فیصل نو یاد ہونا, تسی نہیں کوئی اور کسی نے یاد ہے جاگ پہ ہیں بھائی توں. آئی نا 3 شیرہ تھی اسی بولے سا, عشق میں اتنا نہیں ودیری ہے, ویسے یاد تے اصغر نو ہونا چاہیے دا سی, تو پر انہوں یاد کو نہیں, ٹھیک ہے نا. اس ٹائم شوق بھی ہوندہ سی بولن دا, ذوق بھی. اور بڑی دفعہ ایسا ہویا کہ بڑی گڑیاں پھاس جانیاں, انہوں نے دھکے مار دے ہونا, ساتھیاں نا تسی ٹر جاؤ, میں نا تسی نکلو گے پھر چلیں گے,
یاد ہے اس گھر بلکہ پہلی محفل بھی جس ٹائم اس ٹائم پہلی محفل تے تسی کوئی نہیں سو دوجی تے پھر اس گھر تے امتیاز جڑے نے آئے تھے تقریباً بہرحال اللہ تعالی دی رحمت ہے اللہ تعالی کئی دفعہ ایسا بھی ہوندا سی کہ چواں سائڈاں تے محفل ہوندی سی بارش ہوندی سی جتھے محفل ہو رہی سی اوتھے بچے ہوندے سن یاد ہے ایک سال ایسا بھی ہوا سی امتیاز یاد ہے محفل پنڈال تیار کر لے ایک دفعہ سی 86 چک گیا منظور انہوں نے پنڈ وہ جناب روندہ روندہ عمر آ گیا میں کمر جا کے بند ہو میں تین کی ہوا ہے وہ بارش چڑھ آئی ہے تو میں چڑھن دے محفل ہو بھی ہوئے گی میں کہ جو کچھ دل ہوئے اچھا جس ٹائم کو 1 گھنٹہ باہر ہے چنگی وس رہی ہر شے منجا رہی تو میں نے آدھا ان کی کریے میں کہ مسجد تو اسی جا نہیں سکتے کئی ملا مسیتوں نٹھے جدوں لگے دل ٹھکانے ہو اسی جائیے کیڑے پاسے ان مسجد جانا ثواب ہے مطلب تسی میری یہ گل پڑھ کے لے جاؤ ہن دور بھی بڑا ڈاڈا جا ہن تے کوئی چج دی گل ہونی چاہیے یہ شیر شور تے سیاپی پی جاندا ہے لیکن مومن واسطے جتھے وہ کھڑا ہو جائے سچے دل نال سجدہ کرے وہی مسجد ہے حضور نے قدم رکھیا کائنات ساری مسجد بن گئی سمجھو کہ نہیں جڑیاں ساڑیاں مسجدیں نے مولویاں دے مورچے نے میزائل چلاندے نے ایک پاسوں دوجے چلاندا ہے دوجا دوجے پاسے چلاندا ہے اللہ دی رحمت اگو ایک نواں جڑا مسئلہ یوٹیوب آ گیا یہ تے گورنمنٹ نوں فوراً ہر شے بند کرنی چاہیے ایک جملہ پڑھدا ہے او انہوں ماردا ہے او دا چکدا ہے انہوں ماردا ہے پتہ نہیں کی کردے کی ہوندے اللہ یاد ہی کو نہیں رابعہ بسرین کسے پوچھا شیطان اس کہ من اللہ دے ذکر تو فرصت نہیں لبدی جے شیطان نو جانا کی ہے دیکھو تسی غور کرو اللہ دی ذات جو ایسی فنائیت ہے تے او کہنے دا مطلب ہے کہ میں غلام نبی نے کہا بارش بھی یہ بڑی رحمت ہے تسی تکلیف چاہے ہو اصل دے وچ پتہ ہے کی ہے کوئی اجلاس و جلوس نہیں سی مطلب تسی آکو میں علامہ صاحب دفتے سن لیا سی وہ دونوں کہہ رہے سن کدھے کہنے علامہ صاحب علامہ معراج سرتاج کدھے کہنے کتھے ہو اچھا سامنے ہو تسی خود سامنے عید کرو کہ آج تو بعد میں سفینہ مصطفی دا کام کروں گا دو میں چوک کے کرو آج ذرا اے تصویر کھچا کے لے جائے جے تے کوٹ والی بھی چیک کرے جے تے آج بھی چیک کرے جے کیڈے سونے لگ دے پہ میں نہ پوچھے جے بندے تسی ایسے روپ دے وچ اگر تقریر کرو تے دے کی فائدے ہون گے تے بجائے بہرحال علامہ صاحب نے نا میں سوچیا اصل دے وچ چودھری صاحب میں کہا بھی یہ ایو جا موسم ہوئے نادن بڑا اچھا ہے غریباں واسطے تے اچھا نہیں ہوندا تو ان پھر اللہ دی مرضی ہے تے آدن بڑا اچھا ہے موسم بڑا خوبصورت موسم انجی آدن پھر کوئی پکوڑے تڑن لگ جاندہ ہے کی خیال ہے کوئی تکے بنان لگ جاندہ ہے جیدی جنی استطاعت ہوندی تے جڑا آلوہاں جو گا ہوندہ ہے وہ آلو دے ہی کو تڑدا پہ ہوندہ ہے ظاہر نا کیوں ظفر صاحب ساڑھے جا بندہ آلو والا ہوئے ایک بند میں ساتھ ہی پوچھا میں کہا 12 چو پکوڑے بناندہ پہ کہندہ جی 400 روپیے تیل ہے پکوڑے بن دیں بھلا ایجی دے بھی لوگ نے مسکین نے کی خیال ہے نامہ صاحب تے میں کہا بھئی پکوڑے تڑن دی بجائے ایک باری سارے مریدان بلا کے انہاں دی زیارت کری بس ایسا دیکھو نا وہ علامہ صاحب لگے سن دوڑے نا بڑا اچھا ہے بیکھو جی حضور نے فرمایا قیامت دین دا کم دیر موت دینار نہ ہوئے گا کوئی تو انہوں کسی چندے واسطے نہیں بلایا وہ صرف اس واسطے بلایا سی کہ چلو 4 بے کے گلہ کریں گے میں اسے واسطے کیا سی کہ مریداں تو بنا کوئی نہ آوے تاکہ اگر کسی کو الٹی سیدھیا کیے وہ دوجا بندہ ہی نہ کہ چلو نویں بندے تو مہربانی نہ دیو یہ نہ کہ کی سرکار پہ دیں تو انہوں پتہ ہے بھئی کٹہرے وچ اپنا بندے سونا لگدا پرایا نہیں اس واسطے وہ بلکہ ساتھی ساڑھے نے فوراً فیس بک اتے اشتہار چاڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت ہے نا جنہاں جتنی پریشانی بے غماد دی طرف ہوندی ہے انہوں کوئی سمجھ نہیں ہوندی کی کرنا اچھا یہ بے غماد دی پریشانی آج دی نہیں جی چودھری شبیر صاحب بھی آئے ٹھیک ہو سے ٹھیک ہے اور آج دی نہیں پریشانی چودھری شبیر صاحب بے غماد دی میں پرسوں پرلے دن حکایت سناندہ پیسے شیخ شادی نے لکھا ہے کہ بابا بندہ سی پتہ نہیں انہوں اپنی لکھی حکایت یا کہ شوری جی کہنے وہ اک گیا دنیا تو تے بیابان چو چلا گیا عبادت تو ریاضت کرنے واسطے میں دنیا تو بچ جاواں وہ تے کسی فرنگی نے ان گرفتار کر لیا گرفتار کر کے اس جا کے مٹی دے کم دلا چلا شاید شیخ شادی سن یا ایک بندہ انہوں دے علاقے چو گزرا ہو سکے تو بڑا مومن بندہ سی ایک ہی کیتا ہے وہ گیا قریب ہو سکے سرکار تسی میں دونوں چھڑانا اس 10 درہم انہوں نے 10 درہم دے بدلے خرید لیا 10 درہم دے بدلے خرید کے گھر لے آ کے انہوں نے آزاد کر کے
اپنی بیٹی دا 100 دینار دے نال نکاح کر دیتا، حق مہر 100 دینار حق مہر دے نال نکاح کر دیتا۔ وہ 3-4 سال بعد وہ دی بیٹی جس ٹائم گل کرے انہاں دے گل پوے واقع تے میرے باپ نے تینوں خریدیا سی، میرے باپ نے تینوں خریدیا سی، میرے باپ نے تینوں خریدیا سی۔ وہ ایک دن آگے انہوں نے کہا تیرے باپ نے 10 دینار دے وچ خرید کے منوں 100 دینار دے وچ قید کر چھڑیا۔ یہ آج تو 1000 سال پہلے دی گل ہے۔ یہ بھی مسئلہ وہ پھر میں ساتھی نے کیا میں کہ فیس بک تو اتار دیو اشتہار، اس واسطے کہ فیس بک تے جیوں اشتہار چڑھے گا پتہ چل جائے گا۔ تسی آئے بڑا اچھا کیتا، اللہ تعالیٰ دونوں سارے نوں ہی مہربانی فرمائے۔ تقریراں بھی تساں سن لیاں، 2-4 دوڑے نال گلاں کرنے ہیں انشاءاللہ، پھر اس تو بعد اسی قوالی سناں گے۔ موسم بڑا پیارا ہے تے دے وچ قوالی دا سواد آوے گا، کی خیال ہے؟ تے جنہ نے چٹے کپڑے نہیں پائے میں تے مجبوری نشابے پانا، میں نشابے بھی نہیں چنگے لگتے تے کالے بھی لگتے، چٹے نہیں۔ کیوں چودھری شبیر صاحب انہاں سارے میں کان پتاواں گا، سوٹی ایک لے آؤ بدیا جی، وڈے چھڈے نہیں جڑے وچ نویں بندے نوں انہاں نے حق ہو اللہ ہو یا ہو۔ قرآن مجید یہ ایک آیت میں دوڑے نہ پڑھی ہے، تساں تقریر علامہ صاحب بھی بڑی کر چھڑی ہے، معراج صاحب نے بھی بڑی کر دی۔ میں آپ کو قرآن مجید کی شاید کا ترجمہ سنا کے اور چند آپ کے ساتھ باتیں کر کے پھر انشاءاللہ محفل سما سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا آنا آج کی بارش میں اور آپ کی تھکاوٹ کے بدلے آپ کو دنیا و آخرت کی لاکھوں نعمتیں عطا فرمائے۔ اور بڑا جو میں دیکھیں نا، جب بھی بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے میری بات یاد رکھیں، تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے۔ جب آپ شیخ کی طرف سفر شروع کریں گے پھر، اور ایک دفعہ ماسٹر صاحب کو یاد ہوگا ہم تنوخ علیہ السلام جاتے تھے اتوار کو موٹر سائیکلوں پہ، ماسٹر صاحب کدھر گئے؟ جلال پور ماسٹر صاحب دا موٹر سائیکل خراب ہو گیا سی، یاد ہے؟ اسی اگے آ کے انتظار کرنے لگے ماسٹر صاحب پیچھو آ جان، تو میں نے ماسٹر صاحب کو ایک جملہ کہا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں نے کہا تھا شادی پہ جائیں تو موٹر سائیکل پنچر نہیں ہوتے، انہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم اللہ کی طرف جائیں تو سب کچھ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف نیت کرتے ہیں سفر کی جانے کی سوچ بڑا اچھا ہے۔ وہ بھی جنہاں بیچارے بڑا مسئلہ سی با سرکار کو جاواں گے تو کی ہوئے گا، سمجھو ایسے ایسے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، حضور ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے، چلو بڑا اچھا کیتا ہے۔ مطلب ساتھی سارے ہی پہنچ گئے نے، کچھ ساتھی بیمار نے تو انشاءاللہ العزیز انہوں نے بیماری اسی چنگے طریقے نہ کڈاں گے، انہوں نے ذرا ویلے ہو جائے۔ کیوں جی؟ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہی ہدایت والا ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، مرشد رستہ دکھانے والے کو مرشد ہوتا ہے، رستہ دیکھا ہوا کیا دے گا۔ انجی کو مفعول بناؤ گے کی کرو گے؟ منا آج جس کو دکھایا گیا مطلب وہ تسی مفعول، اس واسطے تھوڑا جا جملہ ہوندہ بہرحال جی میں لگے رہو ٹھیک ہوندہ ہے، کیڑا قربی دان نے اس میں کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، محبت میں چلتا رہتا ہے۔ میں نے ویسے بات سمجھا دی، ایڈی لفاظی مولویاں چاہیے۔ بندہ اللہ کے لیے بول رہا ہو تو اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ کس لیے کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ وہ تو میں نے انہیں ویسے بتا دیا، ذوق سے لگے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جسے ہم گمراہ کر دیں اس کے لیے نہ کوئی، اس کے لیے کوئی ولی مرشد، اس کا مددگار، اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہو سکتا۔ جس کو ہم گمراہ کر دیں، جس کو ہم معلوم یہ ہوا جسے اللہ ہدایت دے وہی محتد ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس سے ولی مرشد نہیں مل سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ولی مرشد اللہ کی نعمتوں میں سے ایسی نعمت ہے جو خدا کے قریب کرتی ہے، اللہ چاہے تو وہ عطا ہوتی ہے۔ اب میں نو چھڑ دو تسی چھڑو، میں ولیاں چکڑا ولیاں ناراض نہ ہوئے توڑے جا مرید ہون میرے جا مرشد ہوئے، سبحان اللہ، پھر تو کشمیر فتح ہو جاندہ ہے۔ تسی بھی چنگے ہو، ساڑھا کی مرشد بڑھنا ہی بڑا مشکل ہے، مرشد مرید بندہ بڑا مشکل ہے بھائی، مرید بندہ کو نہیں ہوتا، ولی مرشد۔ قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ اولیاء من دونہ۔ جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ولی نہیں ہو سکتا، انہیں رستے پر لانے والا۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، خود اللہ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
ولیکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جسے میں چاہتا ہوں اسے گمراہ کر دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہادی بھی وہی ہے اور دال بھی وہی ہے، ہدایت دینے والا بھی وہی ہے، گمراہ کرنے والا بھی وہی ہے، چونکہ اس نے قرآن میں کہا یہ میری مرضی ہے، میں جس طریقے سے چاہوں کسی کو ہدایت دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ اگر میں سمجھ عطا کروں تو ولی مرشد، یہ مرشد کیا ہوتے ہیں، اللہ کے دوست کیا ہوتے ہیں، تو میں ایک کتے کو سمجھا دوں۔ صحاب کہف کے کتے، صحاب کہف کو کتے کو سمجھا دوں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے قریب ہو جاؤ۔ حالانکہ کتا ویسے بھی، میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ وہ تو اللہ کے ویسے بھی تسبیح بیان کرتا ہے، چاہے کتا ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، کائنات کی کوئی شے ہو، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہمیں ان کا ذکر نہیں سمجھ آتا۔ اللہ کی ہر شے، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ذکر کے بغیر کائنات کی کوئی شے خالی نہیں ذکر سے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے وہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جس اللہ نے کن فیکون کہا، کن کا وہ ہوگی۔ اس ساری چیز کائنات کے اندر اور کوئی شے ایسی نہیں جو کن فیکون نہ ہو۔ لیکن علامہ صاحب میں ایک بار اگے بھی کیا سی، پھر دساں گا، ہن نہیں دساں گا، ٹائم ہو جانا تھوڑا، کچھ جہن جڑے کن فیکون تو باہر نے تو قرآن تو دساں گا، ہلے نہیں دساں گے، کدی تساں یاد رکھنا، اللہ خیر رکھی نا۔ ہاں کن فیکون تے کل دی گل ہے، وہ کن فیکون تو باہر نے، وہ قرآن کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی تخلیق ہی کن فیکون سے باہر ہے۔ حقیقت میں نہ ہو جا، انی بھی تکلیف کیوں بھی ہو جا، لطف تے تائیں اگلا پہ ہی ہو جائے، یہ دا مطلب ہے کچھ نہیں سن ہوندے پہ انہوں نے ہو جانا آخر، بہرحال گل لمبی ہو جانی، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ مخلوق تین طرح کی تخلیق ہوئی، ان میں سے تیسری تخلیق کیسی ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اب ڈر رہتا ہے کوئی بات ایسی کریں، لوگ اس جملے کو کاٹتے ہیں، اس کو پھر چڑھا دیتے ہیں یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے نا، ان چنگے کڑے کو سانو مسئلہ ہے، اور ساڑیاں تقریراں جڑیاں مک جانیاں انہوں اگے ہی مکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جب کرم کرتے ہیں تو پھر ولی مرشد ملتا ہے، ہم جب اگر ہم نا، ہدایت بھی اس کے پاس ہے، گمراہی بھی اسی کے پاس ہے، ہدایت اس کا جمال ہے، گمراہی اس کا جلال ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے، اس سے آگے بات نہیں کی جا سکتی۔ مَن یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت کے لیے کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ مہربان، اور اللہ تعالیٰ نہ مہربانی کریں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے آپ پیار کریں گے ہم اسے ہدایت نہیں دیں گے، یہ اللہ کی الوہیت ہے، حضور کی قطعاً توہین نہیں ہے، حضور کی ذات اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی بندگی کے سب سے بڑے مقام پہ ہے، جس مقام پہ حضور ہیں کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، بندگی کے جس مقام پہ آپ ہیں کائنات میں، پھر اس کے بعد اولیاء ہیں، حضور کے ساتھ جب چونکہ اللہ تعالیٰ حضور کی بھی تربیت فرماتے ہیں، حضور خود پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جن سے محبت کرتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت ہے۔ ہاں یہ بھی اللہ دکھاتا ہے کہ جب حضور دعا کرتے ہیں تو عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ اسلام عطا فرماتے ہیں، یہ بھی ہے، اس میں نہیں ہے تک دے کیوں پہ گور گور کے تاں تک دے وہ مولوی ہیں گلہ نہیں کر دے، ایک کیوں الوہیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے انبیاء اللہ کے محتاج ہیں، سارے اولیاء اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو تکلیفیں ملی جو حضور کو ملی کسی کو نہ ملیں، وہ کیسی تکلیفیں تھیں؟ حضور نے فرمایا کبھی وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ساری کائنات تیرے ہاتھ ہے، کبھی ایک مٹھی جو میرے پاس نہیں ہوتے، وہ اپنے ایک لمبی سی بات کی ہے، وہ کسی وقت آپ کو سنائیں گے، یہ ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ معلوم مرشد ہوتا کیسے ہے؟ وہ تو سلطان العارفین نے بڑی لمبی باتیں کہی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، آپ فرمانے مرشد حقیقی وہی ہوندا ہے جنہوں ڈائریکٹ حضور دی بارگاہ دے وچوں بیعت دی اجازت ہوگی، اچھا تے آکھو اس تو تھلے کو نہیں مندے،
تمہیں نہیں اجازت ہے؟ آمین 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 آمین. گل دسیو بس بس دونوں دسیے گل دونوں دسیے ہے بھئی ڈائریکٹ. ہاں یا انسان کامل ایسا ہو کئی دفعہ حضور ایک بندے کو ایسا عطا کر دیتے ہیں آگے وہ حضور کا ذل ہی ہوتا ہے, وہ حضور کا سایہ ہی ہوتا ہے, حضور کا آئینہ ہوتا ہے, حضور کی تجلیات ہوتا ہے. جیسے کہ شہاب الدین سہروردی وصال کا وقت تھا, مرید کو فرمایا میرے بعد اگر کوئی ایسا بندہ ملے جو سب شب زندہ دار ہو, اللہ کی عبادت کرنے والا ہو, اخلاق سے مالا مال ہو, شرم و حیا والا ہو, اودے وچ انہاں او شرطاں کو نہیں دسیاں جڑیاں سا بنائیاں. آپ نے فرمایا اگر ایسا بندہ تجھے میسر آئے جو اپنے نفس سے گزر چکا ہو, اس کی علائشوں سے پاک ہو چکا ہو, تجھے ایسا بندہ آئے تو اس کا بیعت ہو جانا, وہ حضور سرور کونین کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اے ان سارے کہنے جی ولی دی گل نہیں کرنی, ولی دی گل نہیں کرنی, ولی دی گل دی کو نہیں لوڑ. بھائی ولی دی گل تے حضور دی گل ہے, ولی دی گل تے کائنات دا کوئی بندہ روک ہی نہیں سکتا. ولی دی گل تے خضر دی گل ہے. ہاں موسیٰ طالب نے, خضر مرشد ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا سی؟ فرمایا سی جا, لیکن موسیٰ کول کائنات ہے, خضر کلا دریا دے کنارے بیٹھے ڈبکیاں ماردا پیا. فرمایا تو تیرے کو نہیں بندہ ہون دینا, تو تے میں بس گل مکدی. کیوں؟ بندوں سے کوئی بھی ولی نہیں بنتا. نبوت کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک ولایت کا, ایک نبوت کا. نبوت ضروری ہے کہ بندوں کا ہونا, اس کا نبوت کا رخ بندوں کی طرف اور ولایت کا رخ خدا کی طرف. نبی کا ولایت کا رخ خدا کی طرف ہوتا ہے, چونکہ ولی نبوت کا پہلو اس میں ہوتا نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک الگ سی بات ہے. اب ولی جو ہوتا ہے وہ خدا کے قرب میں ہوتا ہے, خدا اسے اجازت دے تو وہ کچھ کر سکتا ہے, نہیں تو خدا کی مرضی نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ آپ کے پھر حاجی محمد دین صاحب دی قبر تواڈے شہر گجرات دے وچ, درویشاں دے متعلق گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں. اصغر تحصیلدار ریٹائر ہویا سی, تحصیلدار اپنے زمانے چ, شور کوٹ بھی اس کی زمین تھی, یہاں بھی. اس نے اپنی وصیت لکھا 3 لکھ دی میں جائیداد بنائی, یہ کہ نہیں میرا مرلہ, اللہ رسول راضی ہو جان یہ میرا ترلا. اس زمانے میں اس کی 3 لاکھ کی جائیداد تھی, ساری مسجد کے نام کر دیا. مر تو وہ بھی گئے. تو میں ایک میرے درویش تھے صوفی غلام محمد صاحب, شاید یاد ہو اصغر اور کو, پرانے ساتھیوں کو, ان کے ساتھ میں وہاں گیا. میں نے کہا ان کی قبر پہ رش کو نہیں. انہوں نے کہا یہ ان کو واپس مخلوق کی خدمت کی طرف لگایا ہی نہیں گیا, ان کی قبر سے اب بھی آواز ہو کی آ رہی ہے. یہ مقام ہویت سے واپس پلٹ ہی نہیں سکے, نہ خدا نے پلٹا ہے, کیونکہ اللہ کی منشا ہے. آپ سلطان العارفین کے مناقب میں دیکھیں 300 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ نکلیں اور اللہ کی. ٹھیک ہے نا. اب جو بندے کہیں کہ یہ کیا ہے, انہیں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی, وہ بیچارے سچے ہیں. وہ سمجھ آؤن دے بے اتے بیٹھے خالق تے تاؤں دیے ولی من یاد اللہ فهو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. وہ نہ سمجھ آنے دے تو نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نا. اس میں نہ کوئی گھبرانے والی بات ہے, نہ کوئی پریشان. یہ صدا ہی صوفیاء کے اوپر ایسے اعتراضات ہوئے ہیں, اس میں بالکل قطعا نہ کہیں. صدا ہی درویشوں کے متعلق, درویشوں کے مخالفین ایسے ہی اٹھتے ہیں, درویشوں کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا ہے. لیکن وہ اپنی, چونکہ انہیں مخلوق سے کچھ غرض نہیں ہوتی تھی, وہ اپنے رستے پہ چلتے رہے ہیں. جب انہیں کوئی حکم ہو جاتا ہے, جب انہیں اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر ہو جاتا ہے, اب تو الہام کے بھی کئی لوگ منکر ہو گئے, کئی انہیں کچھ کہا, لیکن یہ الگ سی باتیں ہیں سمجھانے والی, وہ پھر اس کے آگے کہیں نہیں رکتے, وہ اپنا کام کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ من یاد اللہ فهو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اللہ اپنی نعمتوں میں سے ساری نعمتیں جو عطا کرتا ہے, اس میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ولی مرشد ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا. ہر نعمت دنیا کی آپ کو آسائش دیتی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, کھانا ہے, پینا ہے. ایک یہ نعمت ہے جو آپ کو خدا کے قرب کی طرف لے جا سکتی ہے. ان قربال تائیں جانا, فقیر ان کو لچوی صاحب فرما دے نے, مرید آپ بے روے انہوں گھسیٹ کے تے قربال لے جایا نہیں جا سکتا. اگر پیاس نہ ہو عبدالرشید صاحب تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نامہ دا میں پھر کو نہیں سمجھ ہوں دی پہ, تو عبدالرشید تے تو عبدالواجد ہے, میں نام یاد ہو گیا سارے کو, سبحان اللہ.
نام بڑے مشکل مجھے یاد ہوتے پیران بڑی جلدی یاد ہوتے ہیں پتہ نہیں کی گل ہے کوشش میں بڑی گا تیرا میں بڑی چنگی طرح یاد ہے تم میں ذرا ویلے ہو لینے دیا جائے ٹھیک ہے نا ایڈے مومن ہوندے ہیں جس ٹائم کو گھر مسئلہ بڑھتا ہے نا کوئی بیغم شغم رستی ہے نا پھر سرکار حضور اللہ ساڑھے تھے ایک دفعہ محفل ہوئی تو ایک بندہ رووے پہ دھاڑا مار کے ساتھی کہنے بڑا ذوق ہے میں کہنے ذوق کو نہیں اس مسکین دی بیغم رسی ہے ایسا ہوتا ہے ندیم تو نہ پریشان ہو اے جڑے تیرے سامنے بیٹھے نا کوئی شہید ہے کوئی غازی ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے بس ہے کہ صبر کرو بیوی دے معاملے چنا حضور نے فرمایا ٹیڑھی پسلی ہے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی میری بیگم ہی اتنے محفل پہ دی پی اس نے میں تو سیدھا کرنے دی بڑی کوشش کیتی ہے میں نہیں ٹوٹ سکتی میری خیر نہیں میں چاہ پینی ہو بھی کو نہیں ہونی علامہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کی میں نے اگلے دن بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کی بیوی اللہ سب کی بیویوں کو باحیا بنائے آپ کی بیوی باحیا ہے آپ کی عزت کو محفوظ کیے ہوئے ہے اگر تھوڑی سی سخت بھی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں کوئی حرج نہیں تھوڑی بڑی اپنی بچیاں دی بھی تو برداشت کری گئی ہے نا کوئی حرج نہیں چھوٹی موٹی اور جنہ دے گھران دے وچ والدین بھی نے والدہ بھی نے بیوی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 کان دی ہیں ایک زنانی کھچے تے کماں کھچے وہ مہربانی کر کے کھچواندے رہن تیش پہ چاہ کے اگلے دن ایک آیا تو کہندہ جی میں بیوی طلاق دے ہوں وہ پتہ نہیں آیا کہ نہیں اتنے ہوں بڑا گرم گرم ہے میں کہ اللہ کے بندے جڑی اگو لے ہونی وہ سمم بکمن ومین فہم لا یرجعون ہونی ہے وہ بھی تو عورت ہی ہوگی یار یہ آپ کو اب صبر کریں محبت سے ایک صبر کے بعد ایک وقت آ جائے گا کہ اللہ خیر کریں گے بچے بڑے ہو جاتے ہیں وقت گزر جاتے ہیں آپ اس پہ اللہ کی بارگاہ میں کوشش کریں جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں میرا گھوڑا اور میری بیوی میرے نافرمان ہو جاتے ہیں اپنی بھی کچھ خامیاں دیکھیں گھر میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کہیں رزق 2 نمبر تو میں نہیں لا رہا میرے گھر میں ایسے فسادات ہیں میں کسی نے تھوکتے نہیں لاندہ پیا میں کسی دا رزق چھکے گھرتے نہیں لاندہ پیا بچیاں کھواندہ پیا یہ بھی ساتھ دیکھیں صرف اسی بات پہ نہ رہیں اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں پھر تیار رہیں ایک ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ آپ کا شیخ آپ کے لیے دعا کرے تو جو کوئی تھوکا لاندے رہو ٹھیک ہے کوئی کچھ نہیں شیخ کی دعا تب قبول ہوگی جب آپ میں بھی اچھائیاں ہوں گی پھر آپ بھی اچھے کام کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں اپنے بیٹوں کے لیے لا رہا ہوں تو کون سا رزق کما کے لا رہا ہوں انہیں میں کیا کھلا رہا ہوں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے پہلے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں جھکیں سمجھا پھر صدقہ خیرات کریں پھر اس کی دوائی دارو کریں ٹھیک ہے نا اس لیے اپنے گھروں میں کئی دفعہ لڑائیاں اس لیے بھی ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں پاکی نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں خیال کسی چیز کا نہیں رکھا جاتا آج کل اللہ کی طرح پیمپر آ گئے زنانیاں پیمپر لا دینی ہیں ٹٹیاں سک جانی ہیں آپ وہ پھر دیا رہنی ہیں منہ چنہ دی فیڈر تون دینی ہیں آپ انہوں نے پتی کو نہیں نے بہوش فون چکے نے کیا ہے عورتوں کو بھی چاہیے بچی کا پیمپر گندا ہو جائے بچے کا بڑا پیشاب ہو تو فوراں چلو چھوٹے کے لیے وہ لگا دیتی ہیں تھوڑا سا فوراں صاف کریں بچے کو ایسے نہ چھوڑیں ایک گندگی ایک اوپر سے اللہ کی رحمت ہی نہیں اترتی ٹھیک ہے نا پھر جس بستر پہ ساری چیزوں کا دھیان رکھیں آپ ساتھی خود کوشش کیا کریں اپنی بیویوں کو سمجھایا کریں ان باتوں پہ گھر میں پاکی ہونی چاہیے کئی دفعہ ناپاکی ہونے کی وجہ سے گندگی ہونے کی وجہ سے شیاطین کا ڈیرا ہو جاتا ہے کوئی جادو نہیں ہوتا مندہ اسی بات پہ رہتا ہے جادو 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 یار جادو چھڑو کو اپنی بھی خامی تے ڈھونڈو اسی آپ جادو ہاں ساڑھے کرتوت جادو نے ساڑھے فراڈ جادو نے صرف جادو پہ نہ رہے جڑے کام اسی کرنے ہوتے شیطان بھی بیچارے نہیں پتا ہوندہ نفس پلید چا کیتا کوئی اصل پلید تھا سے ہمارا تو حال یہ ہے کوئی شیطان بھی دیکھ رہا ہوتا ہے دیکھیں رمضان کے اندر شیطان بند ہوتا ہے قید ہوندہ ہے نا شیطان نہ بڑے کام ہوئے ہوندے نو مسکینوں تھے قید ہوندہ دا کو پھر بھی کرتوت کی کر دے پہ جائے کیوں ہم خود شیطان بن چکے ہیں اس کی صحبت جیسے علامہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا شیخ دی صحبت جو بھی یہ نال ہو جائے جائے بس شیخ دی صحبت چوڑنا ہے 15 منٹ شیطان آ رہنا ہے 19 گھنٹے فون چکے نے فیس بک گیماں ٹچ
او دا پوچھو وظائف دا صبح جاگ ہی نہیں آئی صبح کیا ہوگا پھر یار عمر آپ دیکھو یہ میرے سامنے چھوٹے چھوٹے آئے تھے یہ سارے یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اپنا کامران ہے یہ نبیل ہے مطلب یہ پہلے کے ساتھی ہیں یہ مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں علی عثمان ہے یہ وحید ہے یہ چھوٹے ان کی داڑیاں بھی نہیں تھی آج انہوں نے یہ داڑیاں دے بھی چٹے باڑ آ گیا وقت کیسے گزرتا ہے کوئی پتہ چلتا ہے کیسے گزرتا ہے ایک دفعہ درود پاک پڑھو تھک گئے ہو چاہ بھئی کڑاک جی بنانی ہے اللہ ہدایت دے تو ہدایت ملتی ہے وہ ہدایت نہ دے تو کوئی ولی مرشد بھی کوشش کرے انسان کے نصیبے میں کچھ نہیں ہوتا چونکہ صوفیاء جو ہوتے ہیں وہ اس منزل پہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی کھلتی ہیں ٹھیک ہے نا اس کی عنایت سے کھلتی ہیں اس ایک آیت کا ترجمہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ایک غزل میں کیا ہے اگر آپ کہیں تو آپ کو سنائیں مفہوم آخر پہ ہوگا مفہوم آخر پہ ہوگا کامران صاحب ٹائم ہے نا تو ساتھ پوچھ لیا سی چلو کو نہیں ٹھیک ہے اگے رستے دے وچ میں پہ دن امتیاز صاحب پہ دن میں کتے پہنچ گئے پہ دن پہاڑیاں والے پہنچ گیا حضور پہ دن نال دودھ بھی لیاندا ہے میں کہ اتنے اتار دے میں آ کے لے جانا بس تو آپ جے اگے ہوندا پہ دودھ بھی لئی آ کیوں امتیاز ہے مزاح کیتا ہے یار پیار کیتا ہے تسی ناراض ہو گئے چودھری صاحب تہاڈی مینوں پتہ لگیا طبیعت خراب ہے تسی بہ سکدے ہو مطلب تسی اودے اوتے کرسی اوتے یار ایک دو کرسیاں رکھ دیو اے بار اجمل نو آکھو ذرا فیصل آواز گھٹ رکھن حافظ صاحب فرماتے ہیں اے بے خبر بکوش کے صاحب خبر شوی ای بی خبر بکوش کے صاحب خبر شوی تا راہ بی نباشی قی راہ بر شوی آپ فرماتے ہیں او بے خبر او اللہ سے نا آشنا اللہ سے دور دنیا میں پڑے ہوئے بندے اے بے خبر کوشش کر کہ تو صاحب خبر ہو جائے تو انجان ہے تو اندھا ہے ظاہری آنکھیں تیرے پاس ہیں لیکن تو اندھا ہے کان تیرے پاس ہیں لیکن تو ڈورا ہے اب تو ستا نہ تو میں ادھر نہ پھول مارنا ہے میں رکھیا ہے کن میں مارنا ویکھنا انہیں تینی نیندر آ جاندی کمال ہوگی عثمان صاحب اے بی خبر بکوش کے صاحب خبر شوی تا راہ رو نباشی ایک مقام پہ راہ رو ایک مقام پہ راہ بین اگر تو نے راہ نہیں دیکھا تو راہ بر کیسے ہو گیا تو نے اگر راہ نہیں دیکھا تو اگر راہ پہ چلا نہیں تو اگر راہ سے آشنا نہیں ہوا تو راہ بر کیسے ہو گیا ہمارے ایک بزرگ تھے وہاں پہ ایک مولانا صاحب تقریر کرنے گئے انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ مرید کہاں پہ ہیں میں کہا جی مرید تے کو نہیں حضور علیہ کہنے نے پھر تقریر کیوں کر دیں نہیں سمجھ آئی میں انہوں نے کیا انہوں نے کیا کتھے بیعت نے میں کہا حضور بیعت تے میں نے کو نہیں پتا یہ بیعت تو ایسا نہیں شاید نبیل نو سمجھ آ گئی ہوئے میں نے کہنے نے پھر تقریر کیوں کر دیں حافظ صاحب فرماتے ہیں اے سالک تو عالم میں انسانیت سے ناشنا ہے آرام سے نہ بیٹھ اٹھ اللہ کے رستے میں کوشش کر خدا کے رستے میں چل شاید کہ تو بھی صاحب خبر ہو جائے اگر تو کوشش نہیں کرے گا اگر تو نے راہ نہیں دیکھا اگر تو راہ کی طرف چلا نہیں کسی خضر راہ سے ملاقات نہیں ہوئی تو کیسے راہبر بن گیا حضرت علی فرماتے ہیں الیقظۃ نور الغفلۃ نور والغفلۃ نور آپ فرماتے ہیں یہ بیداری جو ہے نا کوشش اٹھنا یہ بیداری آپ فرماتے ہیں نور ہے
اور غفلت بدبختی و غرور ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ کہتے ہیں کوشش کر، کوشش تب بھی ہوگی جب کوشش کے لیے اٹھے گا. میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ تیمور فین میں نے پتا کتنے بجے تسی آئے ہو؟ جا میں گیٹ اتے سا. میں جنہیں جو لیٹ آئے نا انہوں نے ذرا پوچھا گا، انہیں جانے ہی صبح ہے. اج بارش ہوندی پئی انہوں نے نہیں شامی جانا، انہیں جانے ہی صبح ہے. کیوں جی علامہ صاحب؟ ای بے خبر بے کوش کے صاحب خبر شبی، تا راہ بین باشی کے راہبر رفش کے راہبر شبی. جب تو نے رستہ دیکھا ہی نہیں تو راہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رستہ دکھانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ کے کوشش کر تاکہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور تو اس مقام پہ پہنچے جس مقام پہ تو خود رہبر ہو جائے. ایک بندے راہ دا پتہ چل جائے جلال پور جانا ہے تو علامہ صاحب نے پوچھئے تینن پتہ ہے؟ میں بھی کدی ہو کے آیا، میں ایک باری ویکھ لیا، دو باری ویکھ لیا، ترے باری. میں نے کو پوچھے میں 10 چاہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کوئی ایسے علاقے دا رستہ پوچھے جدا نہیں پتا میں کیویں دس سکنا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کیفا یصلح غیرہ من لا یصلح نفسہ. آپ فرماتے ہیں تو کسی کی اصلاح کیسے کرتا ہے جبکہ تو نے اپنے نفس کی اصلاح بھی نہیں کی؟ تو کسی کی اصلاح کیسے کرتا ہے؟ کسی کو رستہ کیسے دکھاتا ہے؟ خدا کی طرف کیسے بلاتا ہے؟ کسی گرے ہوئے کو کیسے اٹھاتا ہے کہ جبکہ تو ابھی تک خود ہی ایسا گرا ہوا ہے کہ تجھے خود ہی خبر کوئی نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور حافظ صاحب ایک اور شعر میں کہتے ہیں این یک دو دم کے دولت دیدار ممکن است دریا مقام دل کہ نہ پیداست کار عمر. آپ فرماتے ہیں دل کا مقصد حاصل کر لے. ہاں یہ کام یہ ایک دو نفس کے اندر دولت دیدار ممکن ہے. یہ ایک دو نفس آپ نے کہا دو دم کیا، ایک اندر جا رہا ہے ایک باہر آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں ان دو نفسوں کے اندر ممکن ہے دولت دیدار. جب مر جائے گا پھر دولت دیدار ممکن نہیں، پھر انہی کے لیے دیدار ہے جنہوں نے یہاں پہ دیکھا. آپ فرماتے ہیں اس عمر کا تو معاملہ ہی واضح کوئی نہیں. تو اٹھ کے خدا کی بارگاہ میں کوشش کر تاکہ تو خدا کا قرب پا لے، خدا کے قریب ہو جائے. اس لیے کوشش کر، ہمت کر. یہ نہ ہو کہ تیری ہمت سے پہلے تیرا معاملہ ہی خراب ہو جائے. جیسے کہ حضرت فرماتے ہیں طوبی لمن بادر الہدی قبل ان تغلق ابوابہ. اس شخص کے لیے خوشحالی ہے جس نے ہدایت کے دروازے بند ہونے سے پہلے ان کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا، بھاگ گیا، وہ ہدایت کی طرف چل پڑا. ان دروازوں کو بند ہونے سے پہلے ہدایت کا دروازہ آپ کی سانس تک کھلا ہے. سانس بند ہوئی، ہر شے بند ہوئی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اور سانس بند ہونے کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کب بند ہوگی. اب وہ صحت مند کی بند نہیں، بیمار کی بند نہیں ہوتی، صحت مند. بیمار کئی دفعہ بیچارے پیر آندے نے. ہمارے ایک عزیز تھے، انہیں کم از کم 16 سال یا 14 سال میرا خیال انہیں فالج رہا. بیچارہ تہجد کے لیے اٹھا، فالج ہوا. میرے والد صاحب اس وقت حیاتی تھے، ہم یہاں پتہ کرنے گئے. اب وہ بیچارہ انہوں دا بینوئی سی، جڑے فیض رسول صاحب نے نا انہوں دا بینوئی سی. اے ہفتہ ڈیڑھ 2-3 ہفتے پہلے فوت ہوا ہے. پھر بھی مغرب دی نماز پڑھی سٹ کے، مطلب انہیں پڑھائیے لیٹے آئے تو فوت ہو گیا. لیکن اسی طرح میاں بشیر احمد نوری صاحب تساں ویکھے ہونے، اصغر صاحب امتیاز بھی ویکھے ہونے، 14 سال منجی تے پیرا فالج ہو گیا. کئی دفعہ ایسا بھی اللہ فرما دیتے ہیں، کر دیتے ہیں. اس لیے مرنے سے پہلے ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف سفر کرنا ہے مرنے سے پہلے. مرنے کے بعد نہیں کرنا. حافظ صاحب اگلے شعر میں فرماتے ہیں در مکتب حقائق پیش ادیب عشق، در مکتب حقائق پیش ادیب عشق ہن اے پسر بکوش کے روزی پدر شوی. آپ فرماتے ہیں حقائق کے مکتب میں، حقیقت کی دنیا میں عشق ادیب کے سامنے جھک جا.
عشق کے ادیب کے سامنے بیٹھ جا. عشق سکھانے والا، وہ عشق سکھانے والے یا حضور ہیں، وہ عشق سکھانے والے یا علی ہیں، وہ عشق سکھانے والے یا اولیاء ہیں. آپ فرماتے ہیں ان کے سامنے کوشش کر. جب ان کے سامنے بیٹھے گا تو پھر آپ فرماتے ہیں ہان اے پسر بے کوشش کر کہ روزی پدر شوی، ایک دن تو بھی باپ بن جائے گا. اچھا تے آکھو باپ بن جائے. باپ بچے جمن والا باپ نہیں ہوندا. باپ بچے پیدا کرنے والا نہیں ہوتا. باپ ہوتا ہے پالنے والا، آپ کے ظاہری وجود کو پالتا ہے. اللہ نے اس لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور رب باپ آپ کو بھی کہا گیا. قرآن مجید میں ہے جی، ہے نا قرآن میں رب. اور عزیز مصر کو بھی یوسف علیہ السلام نے رب کہا تھا. پالنے والے کو رب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماں باپ بھی پالتے ہیں، اور حضور نے فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہیں، کیونکہ وہ بھی روحانی ہماری تربیت کرتے ہیں، وہ بھی باپ ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ابو ہریرہ کی حدیث ٹھیک تھی جو آپ نے فرمایا میں نے مکے کی گلیوں میں اپنے رب کو گھومتے دیکھا. ہن بچوں کوئی نہ کڈ لوے. جے پچھوں توڑی گل چکی تو پھر تے ٹھیک ہے، تے بچوں کسے چکی تو پھر ہاں. پالنے والا ماں باپ کیا چیز ہے؟ صحابہ اس لیے اٹھتے تھے، کہتے تھے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ. او یار جب تینو کرسی اپنا چھٹ چھٹ سب آشنائیاں، ماں پیو سجن یا نیرہ سن ہرس نہ بہنا بھائیاں. صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی گردنوں کے اوپر، باپ والدین کی گردنوں کے اوپر تلواریں رکھ دی حضور کے لیے. میں نہیں پیدا ہوں، میں دن گل دستا پہ گل وچ آ گئی. جب تو کوشش عجیب عشق کے سامنے کرے گا، وہ عشق سکھانے والے کے سامنے جھک جائے گا، اس کے سامنے بیٹھ کے سیکھے گا، مار کھائے گا. پھر ایک وقت آئے جائے گا اے لڑکے اے پسر بھی کوش کے روزی پدر شوی. آپ فرماتے ہیں پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تو خود باپ بن جائے گا. جیسے تیری پرورش ہوئی ایک دن تو دوسروں کی پرورش کرتا ہے. علامہ ذوالفقار صاحب گل سمجھ آئیے. وہ دونوں پتہ ہے بیان شانتے ہوندہ کوئی نہیں، میں نہ چلو دو چار گلہ کر لیے. نال چاہ بن دی پئی ہے، نال بارش ہو رہی ہے. سانو ٹائم کامران صاحب نے عطا کیتا ہے صرف 10 بجے دا. انہاں کہ 10 بجے تک تسی مکا دینا ہے. میں کوشش کر رہے ہیں ذرا سمجھو. ہائے 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 دیکھو نا، حضرت علی فرماتے ہیں من یطلب الہدایہ من غیر اہلہا یدلو. جس نے ہدایت ایسے شخص سے طلب کی جو اس کا اہل ہی نہیں تھا، ہدایت دینے کے قابل ہی نہیں تھا، وہ گمراہ ہو گیا. آپ کو عابد سبحان اللہ. اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے جو ایسے سے. اچھا ہن کتوں ہدایت پھر لوی ہے؟ ہن تے سیاپا بن گیا. پاکستان بندہ رخ کرے گے نے مولوی کھلوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں ہوندی کدھر جانا ہے. کیوں جی؟ ویکھو ایڈے ایڈے علماء کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھ کے تو میں نے بھی بول جاندی ہر شے. جو آپ فرماتے ہیں کہ تو کوشش کر کسی ادیب عشق کے پاس بیٹھ. وہ عشق وہ ایسا شخص جس نے خدا کی بارگاہ میں اپنے نفس کو ملیہ میٹ کر لیا ہو، اللہ کے لیے قربانیاں دی ہوں، خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہو، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ تک پہنچ چکا ہو. ایسے بندے کے پاس بیٹھ، پھر تو کیسا ہوگا؟ ایک دن تو بھی باپ بن جائے گا. اے بتائے بھی چلیا کہ بچے جمن دا کمال نہیں ہوندا، اے تے جانور بھی جم چھڑ دے نے. کی خیال ہے؟ پھر بندے آدھے نے ایک ہی کیتا ہی. سلیم صاحب کدھے گن؟ سلیم صاحب اتنے نہیں سن. پھر بندے آدھے نے ایک ہی کیتا ہی. سلیم صاحب نے نہیں یاد ہے. ہائے ہائے. حافظ صاحب اگلے شعر میں فرماتے ہیں، آنکھوں تے 2 شعر اور سنا دیاں. دست از مسے وجود چو مردان راہ بشو تا کیمیائے عشق بیابی و زر شبی. آپ فرماتے ہیں اس وجود کے تانبے کو او مردان خدا کی طرح. مرد کسے کہتے ہیں؟ مرد وہ نہیں ہوتا پھر وہی گل جڑا بچے جمے. مرد ہوندہ ہے جڑا خدا نہ تعلق ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ آپ فرماتے ہیں وہ مردان خدا کی طرح اس وجود کے تانبے سے ہاتھ دھو. اس وجود کے تانبے، یہ تانبا ہے، اسے ہاتھ دھو چھوڑ. فنا فی الوجود اسے ہی کہتے ہیں.
اب مرید فنا فی الوجود ہی نہیں، فنا فی شیخ تو بعد کا سودا ہے، ابھی فنا فی الوجود ہی نہیں. اس لیے کہتے ہیں المرید لا یرید، اصلی مرید وہ ہوتا ہے جس کی اپنی آرزو کوئی نہ ہو، وہ وجود سے بھی نکل آتا ہے. ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ہزاروں آرزویں لے کے بیٹھے ہیں. شیخ نو تے ساتھ دل دے بھی کونے دے وچ لتاں پا کے پرا رکھیا، پرا ہو کے بوے جو رنا وے جی. چودھری صاحب سمجھ آئیے، وہ جتھے انیاں شیاں ہوں تے شیخ بھی کی کرنا، وہ پھر کر جاندہ ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی جگہ پہ آتے وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو ختم کر دیتے. اللہ بھی جس دل وچ ہوندا ہے پڑھو ہر شے زیر و زبر کردا ہے، پھر وچ بہ جاندا ہے. ہاں پھر ایک ہی گل ہوندی ہے، یا بندہ جاندا نہیں تے جاوے تے پھر پھس جاندا ہے. آپ ہی پانے کنڈیاں تے آپ ہی کھچنا ہے، کوئی نہیں پھسدا، وہ خالق آپ ہی پھسا لیندا ہے. کوئی نہیں پھسدا. سمجھو جڑے آدھے نا سی بڑے نو پھستے ہی نہیں، تے جنہاں نو پھسا لیندا ہے مجبور ہو کے بیچارے لنگوٹ پا کے کرمی لائی جیسے بہ ہی رہندے. بندے بڑا کچھ جادے نے ہیں، وہ بول بھی نہیں سکتے کی دسی، زبان چو کچھ نہیں کٹ سکتے. اے نہ کو مشین دوڑی بات چو جیسی فون ذرا. آپ فرماتے ہیں اس وجود کے تانبے سے ہاتھ دھو دے تاکہ تو کیمیائے عشق بن جائے، سونا بن جائے. ایک بزرگ تھے، ان کا بیٹا آیا، کہتے ہیں جی میں نو کیمیا آ گئی. اس نے کہا وہ سونا بنانے کی کیمیا. آپ نے فرمایا ہے پھر تیری ذات پہ، میں نے تو سمجھا تجھے کیمیا سعادت آ گئی ہے. کیمیا سعادت ان کی کتاب ہے، کیا نام ہے، امام غزالی کی. آپ فرماتے ہیں تیرا وجود عشق. درود پاک پڑھو. مردانے رائے خدا اپنے تعلقات ساری کائنات سے توڑ کے، اپنے وجود کی ہر ضرورت کو چھوڑ کے، انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ جو ہمارے بیوی ہیں، یہ بچے ہیں، جو کچھ ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے نہیں ہیں. جیسے کہ امام اوتے پرا باہر جا کے کر لو نا جی، فون ہی کرنا ہے تے آ جاؤ نہ چھڑو. مولانا روم فرماتے ہیں 4 بندے چل پڑے، انہوں نے اکٹھا سفر شروع کر دیا. ایک جگہ جنگل پہ رکے، انہوں نے کہا بھی باری باری پہرا دینا ہے. سب سے پہلے جو ترخان سی وہ اٹھیا، اس نے کہا میں میری باری کو کام تے کرنا چاہیے، انہوں نے بے چجا بیٹھا رہا کروں گا کی. اس ایک درخت وڈیا، وڈ کے ایک سونی جی کڑی اس بنا دیتی، انہوں تراش وراش کے بڑی خوبصورت. دوجے دی واری آئی تو انہوں اس اٹھا دیتا، وہ درزی سی انہوں اٹھا دیتا. آپ اس ہو گیا درزی پہ کیا ہو سکے، اچھا یہ ترخان مرخان ہے، اپنا کام کر گیا. اس نے جناب مشین ڈائی، جو کچھ دے کڑ سی اوزار شوزار، اس دے کپڑے سوئی داگے نہ سی مارے، انہوں اس پوا دیتے. وہ جس ٹائم سو گیا تے زرگر اٹھیا. زرگر جب اٹھا، اس نے اس کے کانوں میں زیور پہنا دیے، اس اپنے جوڑے شوڑے چکڑے جو کچھ بنا بنو کے پا دیتے. بعد جو آگی بابے دی والی، اس نے سارے کچھ کیتا، میں بھی چا کچھ کھاری چھنا. اس نے کون بیز نہیں لا، وہ ٹر پئی. اٹھے تے ایک آنکھ میری ہے، دوجا آنکھ میری ہے، تریجا آنکھ میری ہے، چوتھا آنکھ میری ہے. انہوں نے کہا چلو بادشاہ پوچھنے. بادشاہ دیکھا بڑی خوبصورت نوجوان، حسین و جمیل، خوبصورت ادائیں، اچھی زلفیں. اس نے کہا دواڈی نہیں ہے تے میری ہے، بس ہے ہی رندہ تے اے زانتے زردہ جگڑا جے. اس نے کہتے میری ہے. انہوں نے کہا اٹھ گئے. وہ جڑی تصویر بنی سی نے صورت، اس نے کہا میں نے اوتھے لے چلو جی تو وڈیا سی درخت نہ ہو، میں اوتھے جا کے فیصلہ کروں گی میں کی دیا. جب وہاں پہ پہنچے، درخت کے قریب پہنچے، وہ درخت میں کے ساتھ لگی، چونکہ درخت کا حصہ تھی اپنی اصل میں ختم ہو گئی، غائب ہو گئی، اصل میں ہی لگی، لکڑی بن گئی واپس. مولانا فرمانے نے تھے کوئی یادہ میرا ابا ہے، کوئی یادہ میرا چاچا ہے، کوئی یادہ میرا ماما ہے، کوئی یادہ میرا دادا ہے. اب جب اصل کی طرف لوٹے گا کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے. جڑیاں تو اپنے نہ پائیں سب بکواس ہے. درویشہ نہیں تے سمجھ ہوندی کچھ بھی نہیں. درویشنگ سنگھ نہیں یار، 50,000 باری سورہ مزمل پڑھنا صاحب یہ کچھ بھی نہیں. یہ تو ہوتا ہے ذوق دلانے کے لیے کہتے ہیں ہم بھی پڑھنے ڈنڈے پہن. کوئی سنگھ نہیں ولایت میں.
ولایت اللہ کی رضا میں ایسا مست ہونا اور ایسا اسے سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا ساری فانی ہے. لا الہ تب ہو جب وہ دیکھے اسے سمجھے کچھ نہیں سوائے الا اللہ کے. لا الہ ہوتا ہی تب ہے, اپنے وجود کی نفی نہیں ہوئی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, وجود کی. ہم اس لیے کہتے ہیں نہیں چھوڑنا نہیں اسے. لا الہ الا اللہ کو چھوڑنا نہیں عابد ہے. اونچا کہ سبحان اللہ. لا الہ کو چھوڑنا نہیں, اس لیے کہ عادت کبھی کبھی عبادت ہو جاتی ہے. بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے, اسے باپ کہتا ہے جا بیٹا نماز پڑھا. بچہ گھروں چلتا ہے, اتنے جانا ہے, وضو شروع کرتا ہے, ادھی پڑھتا ادھی کو نہیں پڑھتا, کو منہ تے پانی شانی لا کے ابے دے ڈر تو ابا جی جا کے پوچھنا یا اماں جی پوچھنا نماز نہیں پڑھی. امام غزالی فرماتے ہیں اس نے نماز ریاکاری کے لیے پڑھی, باپ کے ڈر کے لیے پڑھی. ابھی اسے نماز کا نہیں پتا, لیکن وہ ڈر سے پڑھتے پڑھتے ایک دن ریاکاری سے عادت سے عبادت ہو گئی. چھوڑنا نہیں, ذکر چھوڑنا نہیں. چلو اس واسطے یا اللہ بار بار کہنے اللہ 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 اللہ, تاکہ کسی دن تک کو دل تو ایک باری نکل ہی پوے یار. ہم نہیں کر سکتے ویسا اللہ اللہ نہیں کر سکتے جیسا حضور نے کیا. جیسا علی کو تو حضور نے 3 مرتبہ پڑھایا تھا لا الہ الا اللہ. فرماتے ہیں میں نے سوچا سب کو حضور نے زہر دیا, میں باطن لینے جاؤں, سب صوفیہ نے لکھا. آپ فرماتے ہیں میں گیا تو حضور نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بس گل موقع. نہیں سمجھ آئی ذوالفقار صاحب؟ تو مولانا نور فرماتے ہیں کوئی کسی کا کچھ نہیں. وہ جو صورت تھی نا, وہ جڑا دا سی میری ہے تو میری ہے میری, وہ ضم ہو گئی. آپ فرماتے ہیں مس وجود سے مردان خدا کی طرح ہاتھ دھو دے تاکہ تو کیمیائے عشق اور سونا بن جائے. مرد کو سونا کیوں حرام ہے؟ کدی سونا نہیں سونا پاندا ہے. بندہ آپ سونا ہوئے تو سونا پہ چبڑ نہیں بندہ ہوں جے تھینج کر دینے نام ہی پانا ہوئے نا سورے شورے دین تے ایک باری پا لی دین چلو رکھ دویے ایسے بے ایمان ہوں دین زفر ہے آدم بات چلا دیاں کی جیب چبھایا ہے. کیسا بے وقوفی آیا کام ہے. کیوں جی سونے دی ضرورت ہے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیسرا شعر سنا دیئے. کامران ویدہ پہ میرے لو. آپ تیسرے شعر میں فرماتے ہیں خواب و خورت ز مرتبہ یہ عشق دور کر. خواب و خورت ز مرتبہ یہ عشق دور کر, آن دم رسیب دوست کے بھی خواب و خور شبی. آپ فرماتے ہیں یہ کھانا پینا خواب و خورت یہ تجھے عشق کے مرتبے سے دور کرتا ہے. کس سے دور کرتا ہے؟ کس سے دور کرتا ہے؟ عشق کے مرتبے سے یہ دور کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ کھانا پینا تجھے عشق کے مرتبے سے دور کرتا ہے. اس لمحے تو دوست کے پاس پہنچے گا جس لمحے یہ خواب و کھانا پینا اور سونا یہ چھوڑ دے گا, اس لمحے تو خدا سے مل جائے گا. حضرت علی فرماتے ہیں امقت العبادی للہ. یہ غور سے سنیں, نبیل شبیل میری ذرا ذہن نہ سنیں جے. آپ فرماتے ہیں امقت العبادی للہ سبحانہ من کان ہمتہ بطنہ و فرجہ. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں میں سے سب سے زیادہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے اور اس پہ غصے ہوتا ہے وہ جس بندے کی ساری ہمت ایک پیٹ کے لیے ہو ایک شرمگاہ کے لیے ہو. بس اب آپ دیکھ لیں اس حال میں صبح سے لے کے شام گزر جاتی ہیں. فرماتے ہیں ہمت, حضرت شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں ہمت, اللہ سے ہمت مانگو. آپ فرماتے ہیں 3 مخلوق ہیں, 3 طرح کے لوگ ہیں, ایک حیوان ہے. آپ فرماتے ہیں سارا دن کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے میں ان کی ہمت جاتی ہے, فرشتے ان کی تسبیح و تحلیل میں ہمت جاتی ہے. اور فرماتے ہیں ایک گروہ ایسا ہے دنیا پہ جنہیں انبیاء اولیاء کہتی ہیں جن کی ہمت عشق الہی. اس حدیث سے ہی سمجھ جاؤ, ایک کھانا ایک پینا, کھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھنا کتنا کھا دیا, پیتے ہوئے بھی نہیں دیکھنا کتنا. حضور نے فرمایا مومن کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے, مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. ان بیکوے تو کڑے مسلمان اسی رہنے ہیں, پھر اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اسے کتنی 4تھے آسمان پہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے, 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, کم بیوی کے پاس جانا. انہوں نے لکھا ہے کم کھانے سے باقی ساری چیزوں پہ انسان گرفت حاصل کر لیتا ہے. ہاں اب اگلی بات,
حضرت علی فرماتے یعنی وہ کہتے ہیں خواب و خورت سے مرتبہ عشق دور. یہ جو کھانا پینا تجھے یہ تجھے عشق کے مرتبے سے دور رکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں اذا مولی البطن من المباح امی القلب عن الصلاح. آپ فرماتے ہیں جس کے بطن میں مباح کھانا ہو جدا کوئی گناہ نہیں حلال ہے, آپ فرماتے ہیں اس کا قلب بھی ایسا اندھا ہوتا ہے کبھی نیکی اور اچھائی کو پا نہیں سکتا. جس کے اندر حلال کھانا ہو گئے ہر دوسرے دن اٹھیا آ جاؤ جی پیزے کھاؤ, آ جاؤ جی کیا, خدا کا خوف کرو یار. چلیں کبھی کبھی آپ, میں نہیں کہتا, لیکن یہ بھی دیکھو کہ آپ کے ارد گرد کوئی غریب تو نہیں یار. یہ بھی تو دیکھو آپ کے آس پاس کوئی بندہ ایسا تو نہیں جس کو آج کے آپ کے ضرورت ہے. ساڑھے تے اللہ دی رحمت ہے. میں گل لمبی ہو جانی. سونا اور کھانا کھاؤ طریقے سے کھاؤ. ویسے بھی جن کا سخت کام نہیں وہ 2 ٹائم کھاؤ, تیسرے وقت نہ کھاؤ. اپنے آپ کو بیمار نہ کرو. کی آلے ڈس کے آلے ہو. میں سارے تک دا پہ باری باری سارے پوچھاں گا. بس ہے 2-3 شعر رہ گئے. کامران صاحب گل بھی 1-2 کرنی ہے تھے کرنا ذرا. بیسل غریم النوم یفنی کثیر العمر یفوت کثیر الاجر. نیند کتنی بری شے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو قلیل عمر کو کم کر دیتی ہے کثیر اجر کو خراب کر دیتی ہے. سوتے رہے کھاتے رہے اٹھیا سویا یار کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ جب تک آپ اس کھانے پینے کو نہیں چھوڑیں گے آن دم رسی بھی دوست کہ بھی خواب و خورشوی, اس وقت تک تو دوست کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا جب کھانے کو اور سونے کو چھوڑے نہیں. نہ میں نیند چھوڑتی ہے, نہ میں سونا چھوڑتا ہے, نہ میں کھانا چھوڑتا ہے. کیوں بلال صاحب, ظفر صاحب کو نمی شاہ پتہ لگی. کمال اے بس انجی آدھا میں کمال ہے سمجھو. یہ دا سچ دل کو جور ہوں میں جاننا بڑی چنگی طرح. ہائے ہائے بڑا خوبصورت شعر ہے. انشاءاللہ 2 شعر رہ گئے. آپ میری بات غور سے سماعت فرمائیں. اگر تو میں نے صبح فون کیتا سی 10 بجے ہونا تو 7 بجے آ گیا. میں سمجھ نہیں سی آئی, میں پتہ لگ گیا سی. آواز کٹ کٹ کے آ رہی سی. گر نور عشق حق بے دل و جانت افتد. عبد الرحمن اکھاں کھول کے ذرا. گر نور عشق حق بے دل و جانت افتد باللہ قذاف تاب فلک خوب تر شوی. آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کا نور, نور عشق حقیقی اگر تیرے دل پہ, تیری جان پہ, تیرے ظاہر پہ, تیرے باطن پہ جلوہ گر ہو گیا, گر گیا. آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ جو آفتاب چمک رہا ہے اس سے بھی تو زیادہ حسین اور چمکنے والا ہو جائے گا. کیا بات, کیا بات. ہوں اج دا بندہ اٹھے وہ آکھے جی یہ کیا ہے, وہ کہ حافظ ہے, حافظ شرازی. ایویں بندہ نہیں ہے. اور میں ساتھ اس لیے 2-3 نال قول شول تے آیتاں سنا دینا. وہ بندہ ہے نہ کہ شعر ہی سنا دے پہن, پر شعر بھی حضور نے فرمایا حکمت بھرا ہوتا ہے. جے کوئی شعر ہو بے وہ الگ گل ہے کہ حضور نے نہیں کیا, باقی صحابہ سارے شعر پڑھیں اور حضور دے سامنے شعر سنائے گئے. شعر سننا حضور دی سنت ہے. میں غلط نہیں پیادا. قصیدہ لامیہ حضرت علی نے خود اپنے باپ دا پڑھ کے حضور نے سنایا. حسان بن ثابت اپنی شاعری مدح سنا دے سن. اللہ اور رسول دی جڑی بھی صوفیاء کی اگر کوئی غزل بھی ہوتی ہے اس کا نقطہ نگاہ. ایک بندہ کہہ رہا سی غزل سنی نہ سنو میرے نالے, کہنے اللہ 70 ماما جتنا پیار کردا ہے ویکھو کیڈے پاگل جے آدھے نہ سنو میرے نالے. میں کہ جس ٹائم نہیں سندا پھر نہیں سندا. حضرت علی کو حضور نے فرمایا تھا, حضور نے الیۃ الاولیاء میں حضور نے اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ علی کی مشکلات کو آسان کر. اللہ نے کہا جس طرح اسے آزمایا جائے گا کسے نہیں آزمایا گا تیرے صحابی کو. فرمایا آسان کر, میرا داماد ہے. اللہ نے فرمایا میرے ابھی بھی لکھا جا چکا ہے, نہیں پلٹ سکتا. کیوں لکھا جا چکا ہے بھائی, پلٹا دینا. پلٹا دے وے تے علی تھلے لے آوے, علی اتے تاں ہی علی ہو سکتا ہے, وہ پلٹائے نہ. انجے تے نہیں علی نہ رکھی گیا, انجے علی علی وظیفہ بھی نہیں پڑھیندا. عابد صاحب ایدہ مطلب ہے کئی چیزاں دی مرضی ہوئے تو پلٹاندہ ہے, نہیں تے نہیں پلٹاندہ.
ورنہ اللہ نور السماوات والارض نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ ہدایت دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے نور کے ساتھ. بڑی عجیب گل ہے, انہیں نور دی محنت اللہ تک سمجھ نہیں آ رہی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور. اللہ وہ ہے جڑا ایمان والے ظلمت دے وچوں کڈ کے تے نور اللہ ہے. ایتھے ظلمت نہیں ظلمات ہے جمع تے نور ایک ہے. تے ظلمات کی ہے حسد ظلمات ہے, تکبر ظلمات ہے, غرور ظلمات ہے, حسد ہر وہ نیچ کام جس میں آپ خدا سے دور ہو جائیں وہ ظلمات ہے. لیکن نور ایک ہے. ہوں پتہ لگنا چاہیے نور کیڑا ہے. یا نور قرآن ہے, یا نور حضور دی ذات نے, یا نور علی ہے, تے یا نور انسان کامل ہے. تے چارے کڈے جا سکتے ہیں. قرآن دے سامنے بہ جائیے تے چارے کڈے جا سکتے ہیں. قرآن بہرے بے کنارے. تے جے کڈنے ہی ہوئے با انہوں میں تھوک لانی تو انہوں مارنا ہے, میں تو میزائل چھڑنا ہے. ایسا جے گل کیوں کیتی ہے؟ تے مطلب دی جی تھونی ہے چھڑ کے اگے ٹر جانا, پھر کچھ نہیں سنایا جا سکتا ہے. کیا کہا؟ ہائے ہائے کیا ہوگا تو آفتاب سے زیادہ تو چمکنے والا ہو جائے گا. اور کیسا چمکنے والا ہو جائے گا؟ واہ واہ. حضرت علی جی عباد اللہ دی نشانیاں دسیاں, ذرا سماعت تو میں سنا دیا. آپ فرماتے ہیں عباد اللہ, اے بندگان خدا, ان من احب عباد اللہ الیہن عبدا عانہ اللہ علی نفسہ. آپ فرماتے ہیں بندگان خدا اللہ کے نزدیک سب بندوں میں سے اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالی جس کی خدا نے اس کے نفس کے خلاف مدد کی ہو. اچھا بیٹھا جو سبحان اللہ آباد آخ دے سبحان اللہ. وہ کدی کدی سندیاں بھی خدا کرم کر چھڑتا ہے. انہوں کون پوچھ سکتا ہے؟ ککھو لکھ تے لکھو ککھ کرنا دا کمال ہے. کاتبے بین چوکے تھلے سڑ دے بے, نو دے بیٹے کافر بنا دے بے, تے سمجھو جتھو جن کڈے تے جدھر لے جائے. انہوں زندیاں چو مردے, مردیاں چو زندہ کرنا دی ایک کمال ہے دا خاص. فاستشار الحزن وتجلبب الخوف, اس کے اندر حزن اور باہر خوف کا لباس ہوتا ہے. یہ بھی پتہ لگ گیا کہ لباس کوئی اور بھی ہوتا ہے. سارا یہ نہیں ہوتا بجڑا میں پا لیا یا تساں پا لیا. لباس اور بھی ہوتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر. لباس پایا ہوئے بندہ اکھ دا ننگا ہوئے, شرمگاہ دا ننگا ہوئے, کان دا ننگا ہوئے, دل دا ننگا ہوئے, اور نال بہتر کرم الہی دا لنگوٹ پایا ہوئے. کیوں جی؟ اللہ نے سارے لباس گنوا کے پھر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر ہے. سوٹ بوٹ نہ پاندے روے آجے. جڑا حضور نے فرمایا اللہ جمیل وَهُوَ يُحِبُّ الْجَمَالِ, سمجھو بندے دے سارے کرتوت گندے ہون او قرآن دے پڑھنار. او کی قرآن مجید دے وچ ہوندا ہے جی, جڑا بندہ پلید ہے او نہ قرآن کھولے کیا دین انہوں لا یمسہ الا تے جڑا بندہ زنا کر کے لوتی فیل کر کے آ کے وضو کر کے قرآن پڑھے او پا کے کتھوں پا کے اس نے خود اس قرآن دی توہین کر دیتی اور پھر وہ حافظ ہوئے, پھر علم رکھنے والا بندہ ہوئے, پھر وہ اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہوئے. انہوں تے تمیز ہی نہیں آئی قرآن کی ہے. قرآن تے بندہ تک اتفاق ہو جاندہ ہے. کی خیال ہے؟ قرآن تے کیسی چیز ہے جیدے سینے چ ہوندہ ہے او دے تے رحمت ہوندی ہے, جیدے منہ تے ہوندہ ہے او دے تے رحمت ہوندی ہے, جیدے ہاتھ تے ہوندہ ہے او دے رحمت ہوندی ہے. آپ فرماتے ہیں فَظَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ فِي قَلْبِهِ, اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے. وَعَدَّ الْقِرَىٰ لِيَوْمِهِ النَّازِلَ بِهِ, اور اس نے آنے والے دن کی مہمانی کا انتظام کر لیا ہے. فَقَرَّبَ عَلَىٰ نَفْسِ الْبَعِيدِ, اپنے نفس کے لیے آنے والی موت کو قریب کر لیا ہے. وَتَخَلِّي مِنَ الْحُمُومِ إِلَّا هَمًّا وَاحِدًا انْفَرَدَ بِهِ, اور تمام فکروں سے خالی ہو کے ایک فکر آخرت کو باقی رکھ لیا ہے. یہ اللہ دا بندہ ہے. آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے فخرج من صفات العما, گمراہی کی منزل سے نکل آیا ہے. مشارکت اہل الہوا, اور اہل ہوس کی مشارکت سے دور ہو گیا ہے. وصار من مفاتیح ابواب الہدیٰ, ہدایت کے دروازے کی کلید بن گیا ہے. علامہ صاحب آیا ہدایت کے دروازے کی کلید بن گیا ہے, کنجی بن گیا ہے. اور یہ ہدایت تقریروں سے نہیں آتی,
بندہ جب خدا کا ہو جاتا ہے تو وہ بیٹھا ہو تب بھی رحمت ہو جاتی ہے، تقریروں سے نہیں آتی۔ میں تو دونوں جی سنندا پینا، میں اج ویکھیا بس تقریر ہوندی بھی ہے کہ نہیں۔ مصباح ظلمات، وہ تاریکیوں کا چراغ ہے، کشاف ہو اشوات، اندھیروں کو روشن کرنے والا ہے۔ حضرت علی دا ناج البلاغہ دے وچ خطبہ 86 متے سمجھو کو اور میں پڑھدا پیا۔ مفتاح مبہمات، مبہمات کی کلید ہے، دافع معدلات، مشکلات کو دفع کرنے والا ہے۔ یہ بندہ اللہ کا ہے، وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے نور سے روشن کیا ہے، اب وہ آفتاب سے زیادہ منور ہے، آفتاب سے، حدیث قدسی میں آتا ہے۔ حدیث میں مولویاں کو کوئی گل نہیں پوچھ کر لی، میں کہے من دالاں دن بچوں مولوی معراج صاحب جائیں، یا ابن آدم انا غنی لا ان میں کوئی اڑ جائے تو میں پوچھ لینا، سارے کو پوچھ لینا، میں کہا میں کوئی ساری زندگی بندہ جاہل ہی رہندا انہوں کتنے ہوندا ہے؟ عالم تے بندہ تاں ہوندا ہے جے اللہ دا ہو جائے، اللہ دا نہ ہوئے تو کچھ بھی نہیں۔ ممبر سارے لکڑی دے بنے ہوندے کیوں جی؟ اللہ کا ہو جائے تو سب کچھ ہے۔ حدیث قدسی سنا دوں؟ نیڑے آ گیا، تسی گھبراؤ نہیں بس۔ یا ابن آدم انا غنی لا افتقر اطیعنی فیما امرتک اجعلک غنیا لا تفتقر۔ اے بندے، اے ابن آدم، میں بے نیاز ہوں، کسی کا نیاز مند نہیں، تو میری اطاعت کر، تجھے ایسا بنا دوں گا، تو بھی ایسا غنی کر دوں گا، ایسا بے نیاز کر دوں گا، تجھے بھی کسی کی نیاز مندی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یا ابن آدم انا حی لا اموت اطیعنی فیما امرتک اجعلک حی لا تموت۔ اے ابن آدم، میں زندہ ہوں، موت کی کوئی پرچھائی مجھے چھو نہیں سکتی، آ میرا ہو جا، تجھے ایسا زندہ کروں گا موت تجھے چھو نہیں سکے گی۔ وہ کیسے ہوگا؟ وَقَيْفَ تَكْفُرْنَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ مرن تو باڑے زندہ ہوئی ہون گے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جنہیں پاک زندگی اللہ نے بتائی نہیں کون سی زندگی ہے۔ مولوی صاحب کو دسی ہے کیڑی زندگی؟ دسی نہیں، کیونکہ زندگی تو مرن تو بعد بھی شروع ہوندی ہے نا۔ یا ابن آدم انا اقول للشیء کن فیکون اطعنی فیما امرتک اجعلک تقول للشیء کن فیکون۔ اے ابن آدم، میں جب کسی چیز کو کن کہتا ہوں ہو جاتی ہے، تو میرا ہو جا، میری اطاعت کر، تو بھی کسی چیز کو کن کہے گا ہو جائے گی۔ کن دی بھی لوڑ کو نہیں پہن دی، نہ کر من تغاج خجر دی، تیرے اندر آ بھی آتی ہوں۔ الفقر لا یحتاج الی ربہ ولا الی غیرہ۔ ہاں ہاں ہاں، سمجھ آئی میری گل دی؟ میرا خیال ہونا ایک دونوں اور سنا کے تو شیر باس کریے۔ ہائے 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 ہائے، آپ فرماتے ہیں از پایتا سرت ہما نور خدا شوی، در راہ ذوالجلال تو، در راہ ذوالجلال چو بی پا و سر شوی۔ آپ فرماتے ہیں تو پاؤں سے سر تک سارے کا سارا نور خدا ہو جائے گا، نور خدا ہو جائے گا، اگر خدا کے رستے کے اندر بے پا سرو، اصل میں یہ لفظ یوں بھی بولا جاتا ہے بے سرو پا، وہ ہوتا ہے جو بے سرو سامان ہو جائے۔ جب تو اللہ کے رستے میں ہر چیز کو چھوڑ دے گا تو پھر تو سارے کا سارا نور خدا ہو جائے گا، تیرے اندر اور کوئی چیز رہے گی؟ تیرے اندر کوئی اور چیز ہے؟ ہائے ہائے، بنیاد ہستی یہ تو زیرو بنیاد ہستی یہ تو زیرو زبر شود، در دل مدار ہیچ کے زیرو زبر شوی۔ تیری ہستی کی بنیاد جب زیرو زبر ہو جائے گی، دل کو ملال نہ رکھ، تو کبھی بھی زیرو زبر نہیں ہوگا۔ ہستی، تیری ہستی، جب تیری ہستی زیرو زبر ہو جائے گی دل کو۔ اور حضرت امام حسین کی ایک دعا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں
الہی انت الذی اشرکت الانوار فی قلوب اولیائک حتی رفوک و وحدوک، تو وہ ہے جس نے دوستوں کے دلوں کو نور کی شعاؤں سے روشن کر دیا تو انہوں نے تجھے پہچانا، تجھے مانا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وَأَنْتَ الَّذِي يَزَلْتَ الْأَغْيَانَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبَّائِكَ حَتَّى لَمْ تُحِبُّوا سِوَاكَ وَلَمْ يَلْجَؤُوا إِلَىٰ غَيْرِكَ، تو وہ ہے جس نے دوستوں کے دلوں سے غیروں کو دور کر دیا، تو وہ ہے سوائے تیرے کسی سے محبت، تو وہ سوائے تیرے کسی سے محبت نہیں کرتے اور سوائے تیرے کسی کی پناہ بھی نہیں مانگتے۔ انت المونس لہم حیث اوحشتہم العوالم، جب زمانہ ان کو ہراساں کرے تو تو ہی ان کا مونس ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری شعر آ گیا جی، صرف آخری دونوں گلاں تے دے وچ بڑیاں نا، میں کہ چلو دونوں نا تھوڑے آپ فرماتے ہیں آخری شعر، گر در شرط ہوائے وصال است حافظا، گر در شرط ہوائے وصال است حافظا، باید کے خاک درگہ اہل بصر شوی۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیرے سر میں، تیرے خیال میں، تیرے دماغ میں اے حافظ، اے حافظہ، تیرے دماغ میں وصال کی آرزو ہے، وصال کا جنون ہے، او پڑی پکے دی گل دسنا تینوں حافظہ، چاہیے تینوں کسی اہل بصر اللہ آلے دی دردی خاک ہو جا۔ اتنی بات ساری ولیہ مرشدہ یہاں پہ ختم ہوئی ہے۔ کیوں جی؟ غلط ہے نہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے اولیاء اللہ کا وسیلہ ہم پکڑتے اس لیے ہیں، درویشوں کا وسیلہ ہم پکڑتے اس لیے ہیں۔ آپ حافظ صاحب دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ فرماتے ہیں گزار پر ظلمات است خضر راہی جو، مباد کاتش محرومی آب ما ببرد۔ آپ فرماتے ہیں ظلمات طریقوں سے گزر ہے، کسی خضر راہ کو تلاش کر لے، انہیں نہیں آکھا با کسی موسیٰ تلاش کر لے، کسی خضر راہ کو۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں جب خضر راہ مل جائے تو پھر اعتراضات چھوڑ دے، کئیاں دے دماغ انہیں کہ انہیں یہ پتہ کو نہیں ہوتا بھئی نہ چلانا والا کوئی خدا ہے، کڑیاڑا کسی اور کڑے نہ کیمیں چلنا ہے، وہ انتے نہیں پتہ ہوتا مسکینوں، وہ مرید کیسا جڑا شیخ نو سمجھ جائے، مرید ساری زندگی بھی شیخ کوڑا بھی نہیں سمجھ سکتا، تے سان نون جی سمجھنا مسئلہ فیسا غورو سو جو میں 10ویں دے وچ مسئلے 39-40 وہ میں تے آج تک نہیں سمجھ آئی، انہاں دا رٹ کی سنائی دین کوئی نہیں سمجھ ایسا، وہ کی ہوندے سن میری تے سمجھ آئی تک نہیں آئی، وہ کی ہوندہ دا انہاں کس مفہوم لئی انہاں رکھے سن 2-3 چیزاں میٹرک دیاں یاد ہیں، ایک تو مسئلے کوئی نہیں سناؤں سن سمجھو، دوجہ ایک چاچا مرزا صاحب کی سائیکل، اے 2 گلاں نہیں بولیاں سمجھو کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہن پتہ نہیں ہوتا کون ہے، تسی تو بڑے ہو گئے ہو، سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، سن تے مدت ہوگی کوئی پتہ نہیں۔ ہائے ہائے لو جی حافظ صاحب دے اس شعر ہوتے آپ فرمانن گر در سرت ہوائے وصال است حافظہ، باید کے خاک در گئے اہل بصر اہل ہنر، ایک مقام پہ لکھا ہے اہل ہنر، ایک مقام پہ لکھا ہے اہل بصر شوی، دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کیمیا یست عجب بندگی پیر مغن، کیمیا است عجب بندگی پیر مغن۔ آپ فرماتے ہیں پیر مغاں کی غلامی، پیر مغاں شیخ کو کہتے ہیں، فارسی دا لفظ ہے نا ذرا، پیر مغاں جڑا توحید دی شراب لٹاندہ ہے انہوں پیر مغاں کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیر مغاں کی بندگی عجب کیمیا ہے، عجب کیمیا ہے، کیمیا سونا عجب کیمیا ہے، کیسے خاک او گشتم و چندین درجاتم دادن۔ آپ فرماتے ہیں جب سے میں اس کی خاک ہوا، جب سے میں اس پیر مغاں کی خاک بنا، اس نے مجھے طرح طرح کے درجات عطا فرما دیے۔ اچھا وہ درجہ سارے ہیں تو بڑا کیڑا ہے،
آپ فرماتے ہمت پیر مغن و نفس رندام بود کیسے بندے غم ایام نجاتم دادم. آپ فرماتے پیر مغاں کی ہمت اور رندوں کے انفاس کی خوشبو نے مجھے اس زمانے کے غم سے آزاد کر دیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ درد نہیں ہوں پتر ہو پوے ہوں بیٹا ہو پوے. بابا فرید بیٹھے ہوئے تھے ولی مرشدہ اس کے کرم سے. بابا فرید بیٹھے ہوئے تھے. آخری گل سن لو. بابا فرید بیٹھے ہوئے تھے. کون بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا بیلیو سنگیو اے یاد رکھیا جے درویش دی فقیری انار دی طرح ہوندی ہے. نہ پہلے انہوں نے پوچھا انہوں نے آکھیا میں دسو کیڑا پھل ہے اینے تسی بیٹھے ہو دون ایک دے بھی یہ سارے برابر آ جائے. انہوں نے آکھیا ان کی میں ہو سکتا وہ بھی مولوی دے ہاتھ سے آوے بوٹیاں شوٹیاں تو ہی کڈ لیندا. لانگری سب تو اترے ہوندے سمجھو. اللہ تعالیٰ ساڑیاں لانگریاں نے ایسا نہ کرے. بڑی یاد رکھو خادم یا بادشاہ بن جاندہ ہے یا عذاب چ مبتلا ہو جاندہ ہے. دوہاں صورتاں چ حکم دی. پھر اللہ تعالیٰ ساڑے نہیں ایسے میں گل کردہ پہ ٹھیک ہے نا. تسی میں ذرا نال مزاح بھی کرنا تسی اج میں کیڑا کو محفل ہے دونوں گل سنانی. انہاں نے جی پیغام گل دیو بس تیاری اپنی پھڑ لین ٹھیک ہے نا. بس آخری نا 10 منٹ انشاءاللہ. تے چائے بھی جڑی ہے نا فیصل چائے بھی دیو. آپ نے فرمایا کیڑا پھل ہے؟ کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ. آپ نے فرمایا بھئی وہ انار ہے. انار ہوئے تے ایک ایک دانہ سارے اندے بھی نہ ود ہوندا نہ گھٹ ہوندا سب نو آ جاندا. آپ نے فرمایا درویش دی فقیری انار دی طرح ہوندی ہے. آپ فرمانے انار نو تسی کدی ویکھو نا انار میں بھی اگلے دن غور نہ ویدا پیسا کیا کمال اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے. دے وچ 1000 دانہ بڑا ایسے ایسے جوڑ جوڑ کے فٹ کیتے ہیں کائنات دی کوئی مشین نہیں کر سکتی. سانڈ دے اصل وچ پھل آ جا سان تے سمجھ کوئی نہیں با دے وچ کی ویکھی اسی تے کھا چھڑنے. اللہ دی رحمت بعد چوں گیس ہی نکلدی ساڈے وچ اور کی نکلنا ہوندا اس تے ہر. آپ فرماندے دیکھ آپ نے فرمایا فقیر دی فقیری انج ہے جو کسے دے دل دے وچ ہوندا ہے اس دانے دی طرح اپنا لے کے جاندا ہے. کوئی بچہ لین آیا ہے کوئی تکلیف دا مارا آیا ہے کوئی دکھ دا مارا آیا ہے کوئی کچھ لے کے آیا ہے کوئی کچھ لے کے آیا. جتنا جس دا ظرف ہے اتنی وہ دے لئی عطا ہے. اور ہوندا ہے کہ نارے وہ دے تے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوندی وہ بند ہوندا ہے. وہ دے وچوں ہی سارے واسطے ایک دانہ ہے. اس ایک اتے رحمت ہوندی جی میں وہ بند ہے. انجے فقیر دی فقیری بھی بند ہوندی ہر ایک نو عطا ہوندی رہندی ہے وہ دے ظرف دے مطابق وہ دی چان دے مطابق. اگر وہ دا ظرف ہے اگر ظرف نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوندے. اللہ تعالیٰ سانو سب تو بڑی گل ہے ظرف عطا فرمائے. کی کرے اللہ تعالیٰ ساڈے تے خصوصی رحمت فرمائے. اچا کو سبحان اللہ. میں آخری گلاں دے وچوں تھوڑے نال گل کرنی. ایک تو تمام ساتھیاں نے کہ کوشش کیتا کرو. میں بڑی دفعہ کیا ہے مہینے دے وچ ایک یا دوسرے مہینے دور دے بندے نہیں کہندا ویکھو ساڈے غلام نبی بھائی میں کیا سی کراچی دے ساتھی نہ ہو. مینوں پتہ سی کہ غریب جا بندہ ہے تے 2000 روپے آن دا کرایہ ہے. اس نے پھر بوٹے پٹ مارے کے علامہ صاحب نو فون کر. میں تے آنا سی سرکار نے روک دیتا. میں کہ یار تو آ جا. یہ آیا تاں ہی بارش ہوئی ہے نہ ہوندا پتہ نہیں بارش ہی نہ ہوندی. کہندے نہیں یہاں پہ بڑی ٹھنڈ ہے. چلو اللہ رحمت کرے. آن واسطے جس ٹائم بندہ کوشش کردا ہے اللہ تعالیٰ وہ دیتے رحمت بھی فرما دیندے وہ دیتے عنایت بھی کر دیندے. ایسا نہیں ہوندا ٹھیک ہے نا. کئی ساتھی ہوندے نو آدن ساڈے کول کچھ نہیں مہینے بعد ڈیڑھ بعد ضرور ایک اتوار دی محفل اٹینڈ کیتا کرو. ایک خاص کر جڑے قریب نے خاص کر جڑے میرے سجی سائڈ تے بیٹھے نے تے کو بزرگ سامنے بیٹھے نے چند علی ارشد بچے دھوانوں آنا چاہیے. چلو ایک اتوار نہ ہے دوسرے آ گئے دوسرے لازمی اتوار والی تسی محفل انجے سمجھ دو. تسی جڑے اتوار نو محفل نو ہوندے انہاں نوں پوچھو اب تو بھی بڑا گھٹ ہوندا ہن انجے چرکڑی چاہیے ہوتا. تو کہری میری صحیح ہوندا سی ہن ہر ہفتے تیرا پانی ہوندا ہے. تو کہڑی فصل گڈنا پیا جڑی ہر 5 دن پانی ہوندا ہے. فصلاں بڑیاں گڈ لئیاں ہن 7 سال بعد نویں جے فصل کاشت ہو رہی ہے. ہن بس ٹھیک ہے کہ نہیں. جیڑی اساں گل کیتی آبت میں ہی جاننا یا چند بیلی جان دین باقی سنگیاں نہیں پتہ.
لیکن آیا کرو یار، اور یہ بھی نہ سوچا کرو کہ میں چند دن شیخ نو نہیں ملیا، شیخ کی میں کی آخنا تمہیں، اپنی بیوی نال لڑ کے بندہ پھر راتی گھٹ اڑ جاتا، روس کے بھی کمرے چی ستا رہندا، وہ شیخ تے 70 ماواں جتنا تو بعد پہ 70 ماواں تے کلامت ہے، اللہ دا پیار ماواں دے پیار چو تولیا نہیں جا سکتا۔ شیخ دی پہلی علامت بھی یہی صوفیاء نے فرمایا کہ اپنے مرید دی نو معاف کرنا ہوئے، بار بار معاف کرنا ہوئے، بار بار معاف کرنا ہوئے۔ ہے جڑا حضور نے تو انہوں کیا ہے بھئی وظائف چھوٹ جان تے فوراً بیعت کرو، یہ دونوں اس واسطے حضور نے کیا کہ تسی پکے ہو جاؤ، دونوں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور میں خوش ہونا اس ساتھی تو جڑا ساتھی میں نے فون کر کے آدھا سرکار وظائف چھوٹ گئے میں نے پھر کلمہ پڑھاؤ، تو بنارس ہر روز ہی فون پڑھے آمدہ ہے، لیکن دل خوش ہوندہ ہے کہ کوشش کرو۔ ساڑھے ایک ساتھی نے وظائف پڑھے، اس نے اتے نشانی لا دی تھی، نواں بچہ بیعت سلیم ڈنگے دا، وہ بیعت اچھا اسی ٹائم ایک ساتھی دا فون آ گیا، حضور ہمیں تو کسی ساتھی نے بتایا تھا کہ اگر دن میں ایک ٹائم کے بھی وظائف پڑھ لیں تو سارے ہو گیا۔ میں کہتے ہیں کیسا کیا؟ وہ کہندہ فلان ساتھی نے کیا سی، بڑا سینئر ساتھی، میں کہ ان کو ستیاں پہ الہام ہی ہوا ہونا، چونکہ کئیاں دی نیند بھی الہام ہوندی ہے۔ وہ میں کہ اللہ دے 3 وظائف فجر کے، عصر کے، عشاء کے، یہ آپ کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، باقی بھی حضور کے بتائے ہوئے ہیں وہ دعائیں ساری، لیکن میں نے وہ ہمیں بتائے گئے تھے، آپ کو رکھ دیئے کہ ان میں فوائد بڑے ہیں، جیسے دعائیہ کلمات ہیں، اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، میں نے کہا ساتھیوں کو فائدہ ہو جائے۔ وہ 3 وظائف اور نفل وہ جو لکھے ہوئے ہیں، اور چوتھی چیز، 5ویں چیز جو حضور نے آپ کو صدقہ بتایا۔ آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ کی 10 روپے کی استطاعت ہے، جیسے حضور نے بتایا ویسے صدقہ نکالو۔ یہ میری گل یاد رکھیا جی، علامہ صاحب ایک دن بیٹھے سن، میں کہا مرفوع حدیث کنا دیو جی علامہ صاحب مرفوع حدیث ڈائریکٹ جائے، میں کہا ساڈا سلسلہ مرفوع ہے، جڑا بے ایمان پاسے ہٹ کے کوشش کرے گا کہ میں چھڑ دیا، میرے کو وظائف نہیں پڑھیں دے، اگو جا کے کدے کول جانا سی، اگے کون ہے بھول جائے۔ اور جنہ دے ذہن وچ خدشات نے نا، جس ٹائم حضور دیاں حضوریاں ہوندیاں پیاں سن، اس ٹائم حضور نے نہیں سی پتہ ایتھے معاملات کی ہونے۔ زبیر صاحب سارا انہوں نے پتہ ہوندا ہے، انہوں نے کیڑی شاید نہیں پتہ، رائی دے دانے دی طرح انہوں دے پتراں دے سامنے زمین ہے، کیوں سگر ہے وہ گھبرایا نہ کر یار تو۔ اس واسطے ایک قطن نہ سوچ، کوشش کرو یار، ہمت کرو۔ میں سمجھنا بڑا حضور نے کر، میں آگے ایک ساتھی بیٹھے ایسی بندہ ایک آ گیا، اسے کہا خلیفہ، اگلے دن میرے کو آیا تو میں نے کہندہ کوئی حقیقت دی گل سناؤ، میں کہا تو کدے کو بیٹھا رہا، میں کہتے ہیں کسی تمیز نہیں سکھائی درویش کو ببی دا، تو نے نہیں آکھی دا گل کوئی سنا، تو میں کہا کی میں نے الارم سمجھے، میں کہا جیسا بندہ ہوئے اللہ تعالیٰ ساڑھے قلب دے وچ زبان دے وچ ویسی گل اتار دیندہ ہے۔ مولانا روم فرمانے نا ہم کلام کے محتاج نہیں، کلام ہمارا محتاج ہے۔ وَعَلَّمْنَا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا انہوں آدن اور کنوں آدن۔ کئی دفعہ بیکھے یقین کرو تقریر کرن دی کوشش کیتی نہیں ہو رہی، کئی دفعہ بیٹھے ہیں گفتگو ہوندی جاندی پتہ ہی نہیں لگ رہا کتھوں گل شروع کتے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، اگر وظائف چھوٹ گئے ہیں پھر اٹھیں، پھر چھوٹ گئے ہیں پھر اٹھیں، پھر چھوٹ گئے ہیں پھر اٹھیں، گھبرائیں نہیں، سمجھو۔ اے دونوں میں دستہ پیاں میرے سامنے اللہ دا کلام ہے، اے جننے وظائف نے لا علم صلی اللہ حضور نے دونوں خود دسے، جنہ دے دل چو کو ہو رہا سرطان تے امیدہ نا، وہ سوچ رہے ہیں ان کو جوڑ، کیونکہ کوئی ساتھی ان ساڑھے معاملات دا پتہ ہے نا، وہ بھول جانے اس گل میں کیڑی کائنات دی شاید جڑی حضور دے ہتھوں نکلی ہے۔ میں نے ایک بندے کیا ہو سکیا 72 دن دا خلیفہ دا وظیفہ ہے، کون خلیفہ پڑھے گا؟ وہ میں کہا جس دے انڈر ساری کائنات ہے وہ پڑھا لے گا جی دے کو پڑھانا ہے۔ وہ میرے انہیں ساتھی نے داڑیاں والے، اے ویکھو کنے نے، وہ پیچھے ویکھو پرانے، اے فیصل ہو رہی، اے نصر میرے نال ہوئے تو کوئی بندہ میرے نال سلام ہی نہیں لیندہ، ایسا بے وقوف ہے سارے دے نال اسلام لیندے۔ تو یہ پھر آدھا سرکار پیچھن، میں نے نہیں سرکار تو ہی ہے، چونکہ تین ویک کے میں ڈر جانا، بس سرکار وہی ہوندہ ہے جڑی اپنی مناوے، ساڑھے مرید ہی ساڑھے پیر نے چونکہ اپنی منان دے۔ میں گل کر رہے ہیں تے جے سارے نے خلافت دئیے جڑے دڑیاں والے کیوں آبد ایک ایک بندہ پسان سمجھو او پیر میں پیرانے پیر، ایسا نہیں، میں اگے بھی بڑا محتاط تھا اس کام دے وچ،
اور ہوں تو حضور نے کہہ دیتا میں سامنے پی جی دا دل کردہ بہ کے پڑھ لوے وظائف پڑھے نہ لکھے میں ہر ٹائم چونکہ میرے کو کثرت نہ وہ لوگ آمدے ہفتے دے وچ علامہ صاحب سامنے نے کوئی میرا اشارہ نہیں 2-3 ایسے پیر ہفتے بعد ڈیڑھ بعد آ ہی جاندے نے جڑے سانو کچھ دسو کوئی یاد ہے تھوڑی گفتگو میرے دادا جی آ رہے کوئی یاد ہے تھوڑی گفتگو میرے کہو ابا جی ایک سیدہ پہ آکھن تھوڑی گفتگو ہے جی میرے ابا جی دی ہوندی میں کہا تسی میں نے گل دسو میں تے آپے نہیں پتا میرے ابا جی دی ہے کہ میری ہے باہر سے فون آئے ایک انڈیا سے مجھے ایک سید نے فون کیا اس نے کہا 135 بزرگاں دا فیض ہے میں کہ اتنا فیض ہوئے تے بھی نہیں سمجھ ہوندی ذائقہ کیویں دا بس دو پانی ایک گلاس دے وچ پا دیو یہ حضور نے بتایا یہ جیدے کو کرانا ہے حضور نے کرانا ہی کرانا ہے اور میں لکھ لو میں مر جاواں اے میری آج گل یاد رکھیا جی میں مر بھی جاواں یہ ہونا ہی ہونا ہے اس نہ رکنا ہے نہ ہونا ہے کام ساڈا چلو کہ بڑا سخت ہے بڑا ڈڈ ہے اسی ہن کسی نہیں دس سکتے اسی نہیں کسی نے کہہ سکتے لیکن جس ٹائم نہ بھی دسیے مثلا ایک خلیفہ آ جاندہ ہے وہ گھنگرو پا کے وظیفے پڑھدا پیا اتوں کو مولوی آ جاندہ اس نے گھنگرو کیوں پائے انہوں سے کی دسی مجھے سٹیٹا حکم دیتے ہیں کیوں علامہ صاحب اس واسطے یہ بات یاد رکھیں اور وظائف پڑھے سمجھیں بالکل آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ جڑے وظائف نہیں پڑھیں گے انہیں نقصان ہوئے گا اور کدی بھی قلب سکون چو نہیں ہوئے گا وظائف پڑھو چھو او دا طریقہ کیے اگر تسی 3 دن جان بوجھ کے چھڑ دیتے ہیں تے بیعت ٹوٹ گئی اگر تسی بیمار ہو گئے ہو تو جس ٹائم صحت مند ہوندے ہو اپنے پڑھ لو ساڑھے کئی ساتھی نے کل پرسوں علامہ صاحب بیمار ہوئے انہیں آکھے میرے انہوں نے ذرا کوئی ساتھی سورہ مزمل زیادہ رکھی میں کہ تسی تھوڑے تھوڑے پڑھ لو دل خوش ہوندہ ہے اور بڑے ساتھی ہیں جو فون کر کے کہتے ہیں ظفر صاحب میری گل سن رہے ہو ٹھیک ہے نا دوسرا حضور نے فرمایا کہ صدقہ آپ نے فرمایا تمہارے تمام گناہوں کا کفارہ ہے وہ طریقہ 2 نفل بتا کے حضور نے فرمایا مہینے بعد آپ نے صدقہ ادھر رکھنا ہے پہلے وہ 2 نفل پڑھنے ہیں پھر صدقے کو نکالنا ہے اس کے بغیر صدقہ نہیں پھر سادات کا حضور نے اس میں فرمایا ہوا ہے یہ 2 کم ضرور بر ضرور کیا کریں انہیں چھوڑا اونچا کہ انہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ ہمارا سب کامیوں نہ شروع اس لیے وظائف ایک دن دے ایک ٹائم دے پڑھیں وظائف نہیں ہوندے کسی نے غلط دونوں کیا ایسی کوئی گل نہیں کوئی بات ہو آپ کو آپ مجھ سے سوال کریں آپ کے ذہن میں پرانے ساتھیوں دے ذہن چ بھی بار بار میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی خلش ہے تو اپنی کٹ سکتے ہیں اصغر صاحب ساڈے کو جا بھی سکتے ہیں اسی اپنے آپ تو ٹر گئے ہیں بندیاں کی کریے ٹھیک ہے نا لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ سارا کچھ جو آپ کو بتایا حضور نے بتایا میں نے کچھ یہ ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ میں اس پہ بات کروں گا اس نے کہا درود پاک کے ساتھ بعد میں جب ہم آپ کا نام پڑھتے ہیں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نیا ساتھی تھا میں بتاؤں گا کہ شیخ کا نام ہی اس میں اعظم ہوتا ہے یہ تے پوری تقریر ہوئے گی جلدی ہوئے گی جے کتے دا نا کتمیر لیاں 50 نیکیاں لب سکدیاں نے تے صحابہ کاف دا لیاں کی لبن گیاں تے پھر اپنے شیخ دا لیاں کی لبن گیاں میں نے خود نہیں پڑھوایا پرانا کوئی ساتھی کہہ دے میں نے کسی کو کہا میرا نام پڑھ لے عیسائیاں حکم دیتا ہے تو میں مجھے حکم دے دیتا ہے چونکہ میں نے پسند ہی کو نہیں اٹھ کے آکھے حق تنویر تے یا تنویر تے من تنویر تے یان تنویر یہ میں نے نہیں پسند میرے ممبر تے کسی بندے نے کھڑے ہو کے یہ بھی اج تک نہیں آکھا کہ پیرے طریقے رب دے شریعت تے اُرا آ جاؤ میرا ساتھی کردہ ہوندہ ہے اللہ دی رحمت میں نے کیوں جی سپیکر چھڑ جاندہ ہے چودھری صاحب وہ آدھا حضور تسی چاہ لے آؤ یار نصر آ جاؤ گے تساں بندیاں لمحیاں پانا اگے آ جاؤ اچھا آخری بات ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی اب آج میں نے اصل میں اس سفینہ میری طرف دیکھیں سفینہ مصطفی کی ہم نے ایک مجلس شورا بنانی تھی لیکن اس میں ہمارے 100 ساتھی غائب ہیں جو کہ بیمار ہیں چونکہ ہمارے فیصل بھائی کام کرتے ہیں اب بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹائم پورا نہیں دے پاتے سمجھو اس واسطے اسی 5-6 بندے چنوں تاکہ جڑے بندے بہ کے رل کے اس نو کام کرن ٹھیک ہے نا اگر ایک بندے تھوڑی جی کمزوری بھی ہو جائے تو وہ دوسرے نال دے مل کے سارے مل کے کام کرنا ٹھیک ہے آباد جی غلط تے نہیں گل وہ ایک دو بندے تیلے شامل نہیں تے دوجیاں دا میں نہ لینا انہاں نال میں کی کراں گا اجلاس تو بعد دے وچ گل کراں گا
وہ حافظ عثمان صاحب نے مجلس شورا شامل کیتا ہے، ساڑھے پرانے ساتھی نے، نعت خان نے، فیصل وہ شامل نے، فیصل پہلے نے، پھر حافظ عثمان صاحب نے، پھر کامران بٹ صاحب نے، یہ اپنی اخلاقیات کو درست کرن تے والنال کوئی گیا ہے؟ اچھا یار چاہ لے میں دوڑے واسطے بیٹھے ہاں، اتنے ماں جی میں کہہ دو چاہ دا کیا دے، بیل مار لو، فون کر لو یار، کون جی کہنا علامہ عرفان صاحب نے جڑے اج بیمار بیٹھے نے، مریض محبت، کامران بھائی نے تے حسن بھائی نے، اودے چ امتیاز بھائی نے، ایک اور بندہ ہے جڑا میرے نال پڑھوایا تو کرے گا تے انہوں میں شامل کرنا گا، انہاں نے 6 ماہ دیاں گے، انہاں دی جڑی اسی ڈیوٹی لاواں گے اس طریقے نال کام کرن گے، اے دے وچ حسن جی سب تو پہلے اے دے وچ چند اور چیزاں بھی نے، سلیمان بھائی ساڈے، سلیمان بٹ، فیصل بھائی، عرفان مجید بھائی، بلال بھائی، ساڑھے بڑے اچھے ساتھی نے، عرفان مجید تے میں کوئی تا نہیں پایا، یہ واحد ایسا بندہ ہے جس دن دا کیمپ لگتا ہے پیا، ماسٹر صاحب تے ساڑھے عرفان مجید صاحب اپنا تقریباً پورا ٹائم دینے، ماسٹر صاحب تے 12 بجے نس چاہتے ہیں، برال ٹائم دینے، مہربانی ہے اللہ تعالیٰ دونوں اس ٹائم دینے دے بدلے دوڑیاں 7 نسلوں تے رحمت فرمائے، اور دوڑی اس کابش تو تسی بہن دیو، وقت دین دیو، اللہ تعالیٰ خود تک دے پائے۔ عرفان مجید صاحب آج تو سا شعر بھیجیا، قیامت ہو گئی ہے، میں نہیں بھیجیا تھا، اٹھو ایک پر سارے آپ کو سبحان اللہ، میں بار بار دیکھا، کبھی ان کے شعر کو دیکھوں، کبھی ان کے نمبر کو دیکھوں، یہ تو سامنے نہیں تھے، میں کہیں عرفان بھائی شعر بھیجے، آپ کو سارے سبحان اللہ، ذوق اندر ہے، ذرا بول دے تھوڑے ہو، بہت اچھے، بہت اچھے، بات چو دوڑے شعر ہوتے پھر بات چو گفتگو ہو گئی، تو اسی ویب سائٹ فوراں تیار کر کے سنو دے ہو، فیصل دوجے کام بھی کریں گے، لیکن یہ میں نے نہیں ہوئے کہ یہ نہیں کیتا کرو، بلال صاحب کہتے گیا پڑا شاکا تو اٹھو دا یہ تو نہیں ہوتا بیک میں جیتا ہے کہ میں نہیں پسند ہے، دوجہ نہیں پسند ہے، چھڑ دئیے بیگم دے سوٹ کنے لیا کے دینا ہے، جدر دا تو بیاہ کیتا ہے سن بولی ہے مونوگرام میں نو بار بار مونوگرام چو دوڑی تے سلیمان بٹ دی ڈیوٹی ہو رہی، ایک ہفتے دے وچ مونوگرام میں نو بڑھا کر کام۔ اچھا دوسری بات انہاں جڑا کام کرنا علاقہ بند، ایک یوں نہ ٹور سن لے میرے ریکارڈنگ ہوتی پئی ہے، علامہ ظہیر صاحب، وحید بھائی، علامہ صاحب نو آج تو بعد مولویان علامہ نہیں رکھا جائے گا، صوفی زبیر صاحب سارے صوفی ظہیر صاحب سارے نہیں علامہ صاحب اگلے دن یاد اچھا نہیں لگتا، سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایان، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نما، علم میں یہ خدا دے قریب ہو جائے، ساڑھے نہ وہ جہل چنگا جڑا اللہ دا ہو جائے، صوفی معراج صاحب، صوفی باصفہ معراج صاحب چاہے دیندے جاؤ، اے وحید بھائی، ظہیر صاحب، صوفی زبیر صاحب، صوفی معراج صاحب، ایک کنے بندے ہو گئے تھی، صوفی عرفان صاحب، وہ تو انہی بھی صوفی ناٹے میں استقراق دی حالت چھوڑ دے، کنے بندے ہو گئے، اینا دا ڈیوٹی کتاباں تے ہوئے گی، اور اینا کتاباں دے ویچ نگران اینا دا وحید ہو گئے گا، اس واسطے کہ چونکہ کم بہت زیادہ ٹائم دیندہ ساڑھے نال تے اے جڑا کم دیاں گے انہوں دساں گے اے لے کے انہوں ترتیب میرے نال ہی دیندہ رہندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں جزا دے وے لیکن دا بڑا لاندا ہے، توبہ توبہ یہ پختہ نہیں ہو سکی بنا دی۔ اچھا اے صوفی معراج صاحب، صوفی زبیر صاحب، صوفی ظہیر صاحب، صوفی امتیاز صاحب، اے بندیاں دی ڈیوٹی ہوگی، جتنے فیس بک یوز کرتے ہو چاہے جلدی دیو، میرا خیال قبال بھی آ گئے دوڑے ایک جگہ چھڑ دو جی، اصغر صاحب اٹھو اٹھ کے پھر دائیں سے نہیں کہو، اصغر کیوں سمجھ کو نہیں ہوں جی کیا گئے، پتہ نہیں ستا ہوں دا کی ہوں دا، تھک گیا یار کتے کر کر کے سفر ہونے تو ریسٹ چاہیے، بلال نو کچھ نہ کھولا تے بندے ہو انہاں تو جاتے یہ شہید ہے بیچارہ، انہاں دی ڈیوٹی کتاباں دی ہوئے گی بات جڑے میرے ساتھی یہ گل سن لو، ایک تے جڑے جنہاں دا نمبر ساڈے کول کوئی نہیں اپنا نمبر لکھان، جڑے واٹس ایپ گروپ دے وچ مرکز دے وچ نہیں شامل وہ اپنا نمبر لکھا کے علامہ صاحب نو واٹس ایپ دا جان، ٹھیک ہے نا،
سمجھ آئی کہ نہیں؟ ظفر صاحب میری گل سنو، توجہ رکھو۔ تیسری گل ہے کہ جڑے ساتھی فیس بک یوز کرتے ہیں، وہ بلال دی میں ڈیوٹی لائی سی 2 مہینے پہلے، اے سارے کام الگ الگ جنہ جی ڈیوٹی ہون جی کرنے، ٹھیک ہے نا؟ فیس بک دی ڈیوٹی جنہ جنہ ساتھی فیس بک یوز کرتے ہیں بلال دا رابطہ کرن، ٹھیک ہے؟ اے بلال ہے سارے تک کوئی دیا نہیں۔ یہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا پیارا ساڈا ساتھی ہو، تو میں کبھی مزاج دل خوش کریندہ نا، بڑا پیارا ساتھی ہے، بہت اچھا، جس ٹائم بلائی یہ بیٹھ ہے، اور ہزاراں تکلیفہ چے بندہ مبتلا ہے۔ میرے حال تک وہ سارے ساتھی انہوں جن تک رہے ہو، انہیں سسٹرہ معذور نے، والد صاحب بیمار نے، لیکن یہ بندہ جس ٹائم بلائی دا درگاہ تے آ جاندہ ہے، جس ٹائم آواز دیں دے جاؤ، اے نہیں میرا کی کام بھی ہے شام نو پہنچ جان کے۔ اس واسطے تسی یہ سارے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جنہ ساتھیاں دے نمبر نہیں، وہ سانو نمبر ضرور لکھوان گے، باقی گل انشاءاللہ بات چوبے گی، تھلے بسترے پاؤ، انہاں قبالن بٹھاؤ، بیچ جگہ چھڑو، اے چاہ دیو